دن ہے صبح ہو پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قرآن منزل من اللہ ہے، اللہ تعالی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، اور وہ زبردست اور عظیم کتاب ہے جو شک کی جگہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے اسی مقدس قرآن پاک کی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو، کہ کہیں تمہارے عمل اکارت یعنی ضائع نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى۔ بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس، وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے۔ لهم مغفرة وأجر عظيم، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون، بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم۔ اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم آپ ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو
کہ کہیں کسی قوم کو بے جانے ایذا نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں۔ بہت معاملوں میں اگر یہ تمہاری خوشی کریں تو تم ضرور مشقت میں پڑو، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان پیارا کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا، اور کفر اور حکم عدولی اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی۔ اولئک هم الراشدون، ایسے ہی لوگ راہ پر ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں چغل خوروں کے شر سے بچائے، اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں اللہ تعالی نے ایمان کو زینت بخش دی ہے اور ان کے سینوں میں، ان کے دلوں میں ایمان کو مضبوط کر دیا ہے، اور ایمان کے ساتھ ان کی ایک زبردست محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ پیدا فرمایا ہے۔ مالک کریم ان خوش نصیبوں میں ہم مسکینوں کے نام بھی شامل فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ آیات مبارکہ کی تلاوت آپ نے سن لی۔ اللہ ہمیں چغل خوروں کے شر سے بھی بچائے، اس کے حوالے سے بھی بیان گزرا ہے آیات مبارکہ میں۔ تو قرآن کریم کی آیات کی تلاوت بھی کریں، ترجمہ بھی سنیں، اور اس کے ساتھ اس کی تفسیر بھی پڑھیں، اور بہترین تفسیر ہے تفسیر سعد الجنان، اس کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ الکریم قرآن کریم کے معانی، رموز، اسرار، احکام اور اس کا نور ہدایت انشاءاللہ الکریم یہ آپ کے سامنے آتا چلا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آج ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں، سبحان اللہ، عالم با عمل، فاضل اجل، عاشق نبی مرسل، ولی رب لم یزل، آفتاب ولایت، تاجدار اہل سنت، شہزادہ اعلیٰ حضرت مولانا مفتی محمد مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، عافیتیں، راحتیں، سلامتیاں عطا فرمائے۔ آئیے کرام سنتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی کریمنا، صلی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اعلیٰ سے اعلیٰ رفعت والے، اعلیٰ سے اعلیٰ رفعت والے، بالا سے بالا عظمت والے، بالا سے بالا عظمت والے، سب سے برتر عزت والے، سب سے برتر عزت والے، صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم تم ہو ہمارے ہم ہیں تمہارے تم ہو ہمارے ہم ہیں تمہارے رب کے پیارے راج دلارے تم ہو ہمارے ہم ہیں تمہارے تم ہو ہمارے ہم ہیں تمہارے رب کے پیارے راج دلارے رب کے پیارے راج دلارے عزت والے عظمت والے عزت والے عظمت والے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہیں بیٹھے تمہارے دوارے ہم ہیں بیٹھے تمہارے دوارے اپنی اپنی جھولی پسارے ہم ہیں بیٹھے تمہارے دوارے ہم ہیں بیٹھے تمہارے دوارے ہم ہیں بیٹھے تمہارے دوارے اپنی جھولی پسارے اپنی اپنی جھولی پسارے داتا پیارے دولت والے داتا پیارے دولت والے داتا پیارے دولت والے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرہ تمہارا عرش تمہارا سدرہ تمہارا عرش تمہارا کرسی تمہاری فرش تمہارا سدرہ تمہارا عرش تمہارا سدرہ تمہارا عرش تمہارا کرسی تمہاری فرش تمہارا کرسی تمہاری فرش تمہارا مالک دوزخ جنت والے مالک دوزخ جنت والے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر علت کے تم ہو دافع ہر علت کے تم ہو دافع ہر مشکل کے تم ہو رافع ہر مشکل کے تم ہو رافع صحت والے قدرت والے صحت والے قدرت والے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قربت کے تم ہو دافع ہر قربت کے تم ہو دافع ہر بیماری کے تم ہو نافع ہر بیماری کے تم ہو نافع اے سرمایہ راحت والے اے سرمایہ راحت والے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی
ایسا پردہ ڈھانپے جو تنکوں کا پردہ ڈھانپے جو تنکوں کا کوئی نہیں ہے ایسا کوئی نہیں ہے ایسا پردہ ڈھانپے جو تنکوں کا پردہ ڈھانپے جو تنکوں کا اپنے خطا والوں کو اپنے ہی دامن لو کون کرے بھلا تم پہ کروڑوں درود کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو کروڑوں درود کوئی نہیں ہے ایسا کوئی نہیں ہے ایسا پردہ ڈھانپے جو تنکوں کا یہ وہی ہے جو بخش دیتے ہیں سزا نہ کرے کوئی نہیں ہے ایسا کوئی نہیں ہے ایسا پردہ ڈھانپے جو تنکوں کا پردہ ڈھانپے جو تنکوں کا تم کرم پر کرم ہی کرتے ہو خطا پر خطا کرے کوئی نہیں ہے ایسا کوئی نہیں ہے ایسا پردہ ڈھانپے جو تنکوں کا تم اس کے طرفدار تم اس کے مددگار سے نکما نظر آئے ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں کوئی نہیں ہے ایسا کوئی نہیں ہے ایسا پردہ ڈھانپے جو تنکوں کا پردہ ڈھانپے جو تنکوں کا شرم و حیا غیرت والے شرم و حیا غیرت والے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للخبر لو نوری کی للخبر لو نوری کی اچھی صورت ہو نوری کی اچھی صورت ہو نوری کی للخبر لو نوری کی للخبر لو نوری کی اچھی صورت ہو نوری کی اچھی صورت ہو نوری کی چاند سی اچھی صورت والے چاند سی اچھی صورت والے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. قربان جائیں حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ پر، کیسا زبردست کلام لکھا ہے، سبحان اللہ. اور کیسے علمی رنگ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا ہے. سبحان اللہ. میں قربان جاؤں، سبحان اللہ. اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت بھی ہمیں عطا فرمائے اور حضور کی شفاعت بھی اللہ عطا فرمائے. میں ایک شعر پڑھنا چاہ رہا ہوں اس کلام کا. یہ بڑا طویل کلام ہے، خلیل بھائی نے بڑے اختصار کے ساتھ پڑھا ہے. یہ بڑا طویل کلام ہے، اور یہ ایسا کلام ہے، بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا ہر کلام ہی ایسا کلام ہے کہ جو بتاتا ہے مجھے لکھنے والا یہ اعلیٰ حضرت کے خانوادے سے علم کا بحر زخار پیے ہوئے ہے. یہ ذرا بات آپ غور فرمائیں اس کے اوپر. یعنی کلام بتاتا ہے کہ شاعر جو ہے وہ کس علم کے کس درجے پر جو ہے وہ فائز ہے، چاہے وہ جی 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 اور وہ بھی ایسے منتخب کیے کہ جو عوام کی سمجھ میں آ جائے. سمجھ میں آئے. آسان جسے بولے آپ نے آسان لے کر لیا. ہر علت کے تم ہو دافع، یعنی یا رسول اللہ آپ ایسے مہربان ہیں کہ کوئی بھی بیماری ہو آپ اس کو دور کرنے والے ہیں جی. ہر مشکل کے تم ہو رافع، یعنی حضور آپ کی شان یہ ہے کہ مشکل اٹھانا آپ کے لیے کیا مشکل کام ہے، کچھ بھی نہیں. آپ ہر مشکل کیا ہیں، اٹھا دینے والے. ہر مشکل کے تم ہو رافع، رافع کہتے ہیں اٹھا دینے والے کو. سبحان اللہ. تو یہ حضور کی شان سبحان اللہ بیان کی ہے. میں یہ چاہ رہا تھا، یہ الفاظ ہیں کچھ تو ان کا میں تھوڑا بتا دوں معنی بھی، لیکن کلام چل رہا تھا، میں نے کہا چلے اس کو چلنے دیں، اس کا بھی اپنا ایک ذوق ہوتا ہے. اس میں لکھتے ہیں، آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ اردو میں جو کلام ہے نا اس میں ابھی یہ عربی جھلک آ رہی ہے، اور یہ آیت باری تعالیٰ جو نازل فرمائی ہے مالک کریم نے اس کا پتہ بھی دے رہی ہے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، یہ وہ والا ہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یعنی جو چلتا آ رہا ہے سورہ نجم میں اسی کی آیت ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. اس کو کیسے لیا ہے؟ فرماتے ہیں أَوْحَىٰ إِلَيْكَ اللَّهُ مَا أَوْحَىٰ، اوحا الیک اللہ ما اوحا من یعلمها الا انت. مولا سر قدرت والے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ، یہ دیکھیں نا، جس نے سمجھا ہے اس کے منہ سے بے اختیار نکلا ہے اللہ اکبر. تو یہ بات ہے یا رسول اللہ آپ کی شان تو وہ ہے کہ اللہ نے آپ کے بارے میں فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. ہے جی، وہ ہے کہہ بھی دیا اور کیا کر دیا، بتا بھی دیا اور ساتھ میں چھپا بھی لیا کہ اللہ کریم نے وہ خاص جو ہے وہی فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس نے چاہا معراج کی رات. یہ حضور کی خاص جو ہے وہ شان ہے. تو اس کو بیان کیا مولا سر قدرت والے صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ تو ایک عربی کی جھلک ہے، اور باقی جو اردو میں جو ہے اس کے اندر پھول کھلائے ہیں حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کی محبت میں ڈوب کر. اللہ اکبر. یہ تو کسی جو ہے وہ صاحب زبان پر، اور صاحب زبان بھی خالی صاحب زبان نہ ہو بلکہ زبان دان بھی ہو، اس کا علم بھی رکھنے والا ہو، اس کے سامنے پڑھتے چلے جائیں تو بندہ جو ہے وہ اش اش کرتا چلا جائے گا. سبحان اللہ. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے اللہ چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. اور اللہ کریم نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے چھوٹے شہزادے حضرت سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فضل اور یہ رحمت اور یہ کرم ہے عطا فرمایا ہے. وللہ الحمد والشکر ولرسولہ. اور اللہ کریم اس محبت کا، اس علم کا، اس فضل کا کوئی چھینٹا ہمیں بھی عطا فرما دے تو ہماری بھی زندگی کیا ہو جائے، جو ہے بیڑا پار ہو جائے، زندگی سنور جائے اور مزہ آ جائے. سبحان اللہ. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ. خالد بھائی کچھ بتائیے، کب پیدا ہوئے، ولادت کے حوالے سے، نسب کے حوالے سے کچھ جو ہے وہ ارشاد فرمائیں. اور ان کی جو ہے وہ پیدائش کی بشارت بھی دی گئی اعلیٰ حضرت کو، کچھ ذکر اس کا بھی فرمائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عظیم خانوادے کے عظیم چشم و چراغ، علمی ہستی، اور بچپن کے ہی حالات دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ پالنے میں ہی ان کے پاؤں دیکھ کر ان کے بڑوں نے بشارت دے دی. اللہ اکبر. یا ان کی بڑوں کی بشارت کی وجہ سے
یہ بچہ اتنا کامیاب ہوا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے بڑوں کی دعائیں اس بچے کے حق میں قبول فرمائی۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چھوٹے بیٹے حضرت مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج ہمارے سلسلے کا جس طرح موضوع ہیں، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت جمعۃ المبارک 22 ذی الحج کے مہینے میں 22 تاریخ کو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی، جو کہ 7 جولائی 1893 بنتی ہے۔ صبح صادق کا وقت تھا اور رب العالمین جل وعلا نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر میں یہ علمی چراغ عطا فرمایا۔ آپ دیکھیے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت اپنے پیر خانے میں موجود تھے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر تھے اور وہاں سے دعاؤں کا سلسلہ جاری تھا اور دعائیں دی جا رہی تھیں، بلکہ یہاں تک کتابوں میں لکھا گیا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شاہ ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا جبہ عطا فرمایا اور کچھ مزید تبرکات دیے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ارشاد فرمایا کہ جو بچہ اب آپ کے یہاں ہوگا وہ بڑا علمی جاہ و جلال والا ہوگا، یہ امانتیں میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں، آپ اسے سنبھال کر رکھیے گا، اور جب وہ مزید اپنی عمر کی پختگی کو پہنچ جائے تو اسے یہ سپرد کر دیجئے گا۔ کیا بات۔ اب دیکھیے کہ امانتیں کسے دی جا رہی ہیں، دینے والا کون ہے، اور ابھی بچہ پیدا ہی ہوا ہے کہ اس کے لیے دعائیں بھی ہوئیں اور پھر اس کے لیے یہ امانتیں دی بھی جا رہی ہیں۔ یہ بزرگوں کا یوں سمجھے کہ ایک فیضان ہوتا ہے جو کبھی کسی دستار کی صورت میں، کبھی کسی جبے کی صورت میں، اور کبھی دیگر تبرکات کی صورت میں بزرگان دین اپنے اکابرین کی چیزوں کو، ان کے فیوز و برکات کو آگے والوں تک منتقل کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہ برکتیں مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک منتقل فرمائیں، اور جب کچھ عرصے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دیار میں تشریف لائے، بریلی شریف تشریف لائے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاں تھے، تو آغوش نوری میں مصطفی رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ڈال دیا گیا، اور پھر جو برکتیں آپ کو دی گئیں کہ آپ کے دہن اقدس میں، آپ کے مبارک منہ میں ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب گھٹی دیتے ہوئے اپنی انگلی شریف رکھی ہے تو گویا تبرکات سے مالا مال کر دیا، اور سلسلے کی اپنے 13 سلسلوں کی اجازت ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر اس وقت میں آپ کو عطا فرمائی۔ یعنی بہت کم افراد ایسے ملیں گے کہ جنہیں اتنی کم سنی کے عالم میں اتنی بڑی بڑی اجازتیں اور خلافتوں سے نوازا گیا ہو۔ حضرت سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ہیں کہ جن کو جھولے میں ہی گویا خلافتیں عطا کی جا رہی ہیں، اور پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے بارے میں اپنے خطبات میں، اپنے کلمات میں، اور جہاں اپنے تحریرات میں مقدس کلمات، دعائیہ کلمات ارشاد فرماتے، اور ان کا نام رکھا جاتا، ان کو محی الدین کہا جاتا، کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ظاہر ایک تمنا ہوتی ہے کہ میرا بچہ دین کا بڑا کام کرے۔ جب ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر تھے تو اس وقت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس کا نام ابو البرکات محی الدین جیلانی رکھنا۔ تو یہ بھی ایک نسبت سے نام رکھا گیا، لیکن اصلی نام جو رکھا گیا محمد رکھا گیا، اور پھر جب آپ کے تسلسل سے جو القابات، جو نسبتیں ہیں، ان سب کا ذکر کیا جائے، یہ بزرگان دین کی طرف سے ملنے والا فیضان ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کبھی کبھار آل رحمان یعنی اللہ تبارک و تعالی کا فرما بردار یہ کہہ کر بھی پکارا کرتے تھے، کیونکہ یہ ساری نسبتیں اور ساری اطاعتیں رب العالمین جل وعلا کی طرف سے جن کاموں کی، جن احکامات کی ہیں، آپ بجا آوری کرنے والے تھے، تو آپ کو دیکھ کر ہی جو الفاظ لبوں پر جاری ہوتے تھے وہ یہ تھے کہ یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے شہزادے رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے۔ سبحان اللہ۔ تو کیوں نہ کہیں کہ مفتی اعظم بڑی سرکار ہے، جب کہ ادنا شاگدہ عطار ہے۔ میں حکایت کرتے ہوئے کیا تو یہ امیر سنت نے لکھا ہے، یہ بزرگوں کی بارگاہ میں جب بندہ نیاز مندی پیش کرے نا تو اس وقت اس کا انداز بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دے
چاہے اپنے سخن کو حاضری دے رہا ہو، چاہے اپنی ذات کو جو ہے وہ حاضر کر رہا ہو، چاہے دل کو حاضر کر رہا ہو، تو کیسے کرنا چاہیے یہ انداز بھی میرے سنت سکھا رہے ہیں کہ بڑوں کی بارگاہ میں جائے تو پھر جو ہے وہ فضل کا اور ان کی کرم کا اور ان کے نگاہ عنایت کا طلبگار بن کر ہی جائے، اپنے آپ کو مٹا کر ہی جائے۔ مفتی اعظم بڑی سرکار ہے، جب کہ ادنا ساگدہ عطار ہے۔ سبحان اللہ۔ اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ بات ہے ادب کی، احترام کی، کہ بزرگوں کی بارگاہ میں جب بندہ حاضری دے، وہ اپنی کلام کے ذریعے ہو یا اپنے جسم کے ذریعے ہو، تو بنفس نفیس جائے، دونوں صورتوں کے اندر جو ہے وہ ادب کا دامن بندے کو تھام کر رکھنا چاہیے۔ حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بچپن ہی سے کیسے ادب، احترام، تعظیم و توقیر کرنے والے تھے بزرگوں کے، اپنے والد گرامی کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ دارالافتاء میں تشریف فرما ہوتے، جہاں آپ جو ہے وہ فتاوی وغیرہ لکھا کرتے تھے، تو حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی 4 سال عمر تھی آپ کی اس وقت، اور آپ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت یعنی اپنے والد گرامی کی بارگاہ میں آتے، تو اب انداز یہ ہوتا، عام طور پر بچوں کا انداز یہ ہوتا ہے 3-4 سال عمر ہو تو ویسے ہی جو ہے وہ بچے اچھلتے کودتے رہتے ہیں، جہاں آئے وہاں جو ہے یوں کہہ لیں ہلچل مچ جایا کرتی تھی، لیکن یہ اس قدر ادب احترام والے تھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں، یہ نہیں دروازہ کھولا اور دھڑام سے اندر، نہ بڑی آہستگی کے ساتھ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ فتاوی جات میں علم کے حصول اور علم سکھانے میں اور لکھنے میں مصروف ہیں، بڑی آہستگی کے ساتھ حاضر ہوتے اور پھر با ادب دوزانوں ہو کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ 4 سال کا بچہ ہے، ادب احترام کا انداز دیکھیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مادرزاد ولی بنایا تھا۔ اس بات کی بھی بشارت جو ہے حضرت ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمائی تھی، اور پھر جن کے دادا جان، جن کے والد گرامی، جن کے دادا جان نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور والد گرامی کی وہ دعائیں کہ آپ کثرت کے ساتھ ان کے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آ کے بیٹھ جاتے، نہ کوئی شور نہ کوئی ہنگامہ، کچھ بھی نہیں، بیٹھے رہتے۔ اچھا بچوں کی عادت یہ ہوتی ہے عام طور پہ آئے تو کندھوں پہ چڑھ گئے، یعنی جیسے ان کا وہ ایک لاڈ پیار کا انداز ہوتا ہے، لیکن لاڈ پیار ہے لیکن یہاں انداز جدا ہے، والد گرامی کا ادب بھی ہے اور وہ علم کا ایک پاس بھی ہے، لحاظ بھی ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی یہ شہزادے وہ ہیں جب 4 سال 4 ماہ کی عمر میں ان کی تسمیہ خوانی، جسے بسم اللہ کہا جاتا ہے، بسم اللہ خوانی کی گئی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے کی تھی، تو 4 سال کی عمر میں جناب وضو اور غسل کے بہت سارے مسائل سیکھ چکے تھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے یہ شہزادے۔ اچھا نہ سامان کو اٹھا کے ادھر ادھر بکھیرتے، آ کے بیٹھ جاتے اور اعلیٰ حضرت یعنی ایک نیاز مندی والا انداز ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے جو جب انداز یہ ہو نا تو پھر بڑوں کا بھی انداز یہ ہوتا ہے کہ اس بچے کو نواز دیا جائے، جو دے سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی یہ شفقت اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی ان پر عنایت، ان کا ادب کرنے والا، پھر اعلیٰ حضرت کو فکر ان کی کہ بھئی یہ بچہ اتنا بادب ہے اور ایسا جو ہے اللہ کریم نے اس کو ولایت بھی عطا فرمائی ہے، پھر بچپن ہی سے پیر صاحب نے جو ہے وہ خلافت بھی سے بھی نواز دیا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی بھی یوں کہہ لیں کہ ذمہ داری بڑھ گئی کہ اب اس بچے کی تربیت کس انداز میں کرنی ہے۔ تو آپ نے حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی کے جو بڑے بھائی جان ہیں حجت الاسلام حضرت حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے فرمایا کہ بھی میری مصروفیات سے تم واقف ہو، میں اب یہ جو چھوٹا بھائی ہے نا آپ کی، اس کی تربیت کی، اسے پڑھانے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ آپ دیکھیے حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی وہ بھی کیسے نیاز مند ہیں، اپنے بڑے بھائی کا کیسا ادب احترام فرماتے ہیں کہ انہیں استاد تسلیم کیا، استاد مانا، اور حضرت حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی نے انہیں یوں کہہ لیں کہ وہ جو علوم والد گرامی سے سیکھے تھے وہ آپ نے ان کے سینے میں انڈیل دیے، انہیں عطا فرمائے۔ تو حضرت حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہیں پڑھایا کرتے تھے اور یہ پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر اللہ اکبر جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی تعلیمات ہیں، جو آپ کا انداز ہے، یعنی دعاؤں کے ذریعے ان کی مدد ہو رہی ہے، اور دیگر جو حضرت ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو خلافت عطا کر کے نظر عنایت، یعنی
ایک غیر معمولی صلاحیتیں رکھنے والے یہ فرد ہیں کہ آپ وہاں ہوتے ہوئے مبارکباد دے رہے ہیں، اور یوں کہہ لیں کہ ایک نیک کام میں اجلت ایسی ہے، خود موجود نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کو فرمایا یہ جبہ، یہ امامہ، یہ لے کے جائیں آپ، اور وہ شہزادہ جب اس عمر کو پہنچ جائے تو انہیں دے دیجئے گا۔ یہ ساری کی ساری باتیں بتا رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے بڑا کام لینا تھا، لوگوں کی بے شمار لوگوں کی ہدایت کا سبب آپ بنے ہیں، بہت سارے لوگ فسق و فجور سے توبہ تائب ہوئے ہیں آپ کے ہاتھ پر، یہ سب کا سب وہ جو ایک چاند طلوع ہوا تھا، لوگوں نے یوں کہہ لیں وہ اس وقت طلوع ہوا تھا، اور جب آپ جوانی کو پہنچے لوگوں نے دیکھا کہ یہ واقعی وہ بدر ہے، یہ وہ چاند 14ویں کا بن چکا ہے جس کی چاندنی میں لوگ ہدایت بھی پا رہے ہیں، فسق و فجور سے توبہ و تائب بھی ہو رہے ہیں۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں مفتی اعظم بڑی سرکار ہے، جب کہ ادنا ساگدہ عطار ہے، مفتی اعظم رضا کا لاڈلا، مفتی اعظم رضا کا لاڈلا، اور محب سید ابرار ہے، اور محب سید ابرار ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ خوبصورت انداز ہے، سبحان اللہ۔ بچوں کے لیے بھی اس میں سیکھنے کی بات ہے۔ ہاں جی، بچوں کو بھی چاہیے کہ اگر ان کو جو ہے وہ بڑوں کی شفقت اور ان کی خاص اگر توجہ لینی ہے تو بڑوں کی بات مانی جائے، شرارتیں جو ہے یہ تھوڑی کم کی جائیں، شرارتیں نہ کی جائیں، یہ تو ہو نہیں سکتا، بچہ ہے تو شرارت کچھ نہ کچھ تو کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو فرما برداری بھی کی جائے، بات مانی جائے، ابو کی بات مانی جائے، امی کی بات مانی جائے، بڑے بھائی ہیں ان کی بات مانی جائے، بڑی بہن ہیں وہ کوئی کام کہہ رہی ہیں تو وہ کام جو ہے وہ کیا جائے، اور آگے سے جو ہے وہ جواب نہ دیا جائے کہ بھئی نہیں میں نہیں کر رہا، میں یہ نہیں کروں گا، میں نہیں جاؤں گا، میں نے نہیں جانا، میں نے یوں نہیں کرنا، یہ کہنے کی بجائے اچھے بچے بن کر جو ہے وہ جو بات کہی جائے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بچوں کے لیے بھی ایک پیغام ہو گیا ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کی برکتیں عطا فرمائے۔ ادب کا ہی اگر آپ پہلو لیں، جس طرح عدنان بھائی نے ایک پہلو جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ آتے اپنے والد گرامی کے پاس آتے کتب خانے کے اندر، جب آپ فتاوی نویسی کر رہے ہیں تو کیا انداز تھا، یہ حضرت انداز یہ بتایا ہے حضرت سید قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ، جناب ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ انداز جناب مفتی اعظم ہند کا بتایا ہے۔ اور صرف یہیں پر بس نہیں ہے، بعض اوقات گھر میں تو ہم اپنے بڑوں کو تو عزت دے لیتے ہیں، لیکن جو باہر بڑے ہوتے ہیں ان کو جو ہے نا وہ احترام کے دائرے سے نکال دیتے ہیں۔ جیسے ابو کی عزت تو کر لیں گے، لیکن جو ٹیچر ہیں، جو استاد ہیں، ان کی عزت جو ہے وہ گول کر دیں گے، یہ بھی انداز درست نہیں ہے۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا انداز کیا تھا؟ خالد بھائی کچھ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ سلمان بھائی، تربیت میں جب ادب آ جائے نا تو پھر وہ محدود نہیں رہتا۔ اصل میں بنیادی طور پر یہ سکھا دیا جائے کہ ادب کیا کیوں جا رہا ہے۔ جب خانوادہ ایسا علمی ہو اور وہاں پر ان ہستیوں کی جو اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والے ہیں، اہل اللہ میں شمار کیے جاتے ہیں، ادب ہی کا مزاج دیا جا رہا ہے، تو ہر آنے والا نو مولود بھی ہوگا نا تو وہ بڑوں میں ادب دیکھ رہا ہوگا۔ ہم اپنے گھروں میں مختلف چیزوں کا اگر اندازہ لگائیں تو بچے بیچارے وہی سیکھ رہے ہوتے ہیں جو بڑے کر رہے ہوتے ہیں۔ بچے کا انداز تو تکار کا عمومی طور پہ تب بنتا ہے جب بڑے افراد کے لبوں پر ایسے الفاظ جاری ہوتے ہیں۔ اگر بڑے آپ جناب سے ادب احترام سے گفتگو کرنے والے ہوں گے، سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھیں تو جتنے آپ کے اکابرین ہیں، بلکہ علماء و مشائخین جو آپ کے معاصرین بھی ہیں، اولاً تو وہ ادب سے حاضر ہوا کرتے تھے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اعلیٰ حضرت کا جو تاج آپ کے سر پہ تھا اس کی وجہ سے ادب کیا کرتے تھے، اور دوسری وجہ یہ کہ وہ بھی کیونکہ صاحبان علم ہوتے تھے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز ان کے ساتھ بھی بڑا محبت والا ہوتا تھا، اور علمی طور پر اگرچہ دلائل پر تبادلہ ہوتا، گفتگو ہوتی، لیکن کبھی بھی آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحریر میں دیکھیں گے کہ ادب کا دامن نہیں چھوڑا جاتا، ادب کے ساتھ بڑوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ایون کہ معاصرین کا جن کے بارے میں بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ادب کا ایک معاملہ ہے۔ تو سرکار
مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں بھی یہ چیز ایسی کنورٹ ہوئی کہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اساتذہ میں سے ہیں، اور جب آپ ان کی بارگاہ میں حاضر رہتے تب بھی ایک تو ادب والا انداز ہوتا، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا نا کہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی غیر موجودگی میں بھی جب مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے ان کا تذکرہ کیا جاتا تو آپ محبت اور عقیدت سے وہ بات سنا کرتے تھے، بلکہ ایسا بھی دیکھنے والوں نے دیکھا کہ صدر الشریعہ علیہ رحمہ کیونکہ اعلیٰ حضرت پر نثار تھے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گویا اشاروں پر کام کرنے والے تھے کہ ابھی یہاں چلے جائیں تو یہاں جا کے تدریس شروع کر دی، وہاں چلے جائیں تو وہاں تدریس شروع کر دی، بریلی شریف آ جائیں تو پھر بریلی شریف آ گئے۔ تو یوں صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ساتھ رہا بھی کرتے، خدمت گاری بھی ہوتی، اور پھر جب مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ نے پڑھایا تو وہ ایک ادب کا معاملہ جدا گانا تھا۔ لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب بڑی عمر آپ کی بھی ہوئی اور تذکرہ چھڑا صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تو گفتگو ہونے لگی۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام آتے ہی مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ سر جھکاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگتے ہیں، جیسے کسی محبوب اور محسن کی یاد نہ آ جائے، جس نے احسان کیا ہو، جس نے شفقتیں کی ہوں، جس نے محبتیں دی ہوں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی بھیگی پلکوں کے ساتھ اور بہتی آنکھوں کے ساتھ یہ بات ذکر فرمانے لگے کہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اور قابل اساتذہ میں سے تھے، اور ایسے کہ آپ جہاں چاہتے وہاں اپنا جامعہ کھول لیتے، اپنی عمارت بناتے، خود استاذ ہوتے تو بہترین استاذ ہوتے، اور جہاں ہوتے یکا و تنہا ہوتے، یعنی ان کا مقابل کوئی نہیں تھا، اپنے فن میں اس طرح کے ماہر آدمی تھے۔ لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا کوئی گھر نہیں بنایا، بلکہ ہمیشہ بریلی شریف کو ہی اپنا گھر کہتے رہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایسی محبت تھی، یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تذکرہ کیا کہ دارالعلوم معینیہ عثمانیہ یہ اجمیر شریف میں کہا کہ وہاں بھی جب صدر المدرسین ہو کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہنچے اور وہاں کے لوگ آپ کے ماہرانہ صلاحیتیں جو تھیں ان سے خوب فیضیاب بھی ہو رہے تھے اور آپ کا سکہ بیٹھا جا رہا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ حضور آپ کے قدم رنجہ فرمانے سے، آپ کے مسند تدریس پر جلوہ گر ہونے سے دارالعلوم کی شان و شوکت بڑھ گئی ہے، اس کی ویلیو بڑھ گئی ہے، دور دراز سے طلباء آ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ اتنا بہترین انداز میں تدریس فرماتے ہیں۔ تو صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرمانے لگے کہ جو کچھ یہ کرم ہو رہا ہے یہ سب مجھ پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فضل و کرم ہے۔ فرمایا جو کچھ مجھے مل رہا ہے وہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کرم کی برکت ہے، ان کا ساتھ تھا، ان سے سیکھا ہے۔ گویا جتنی اچھی اور اعلیٰ صفتیں ان کے ساتھ ذکر کی گئی، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کا تعلق بڑوں کے ساتھ جوڑ دیا کہ بڑوں کی نظر ہے تو یہ بندے کو صاحب کمال کرتی ہے۔ مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اپنے استاد صاحب کا ادب اور بعد میں بھی ان کا تذکرہ سلمان بھائی اس پیارے اور محبت بھرے انداز سے کرنا، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے اکابرین، اپنے بڑے، اپنے اساتذہ بالخصوص جو ہیں جن سے آپ نے علم دین حاصل کیا ہے، ان کی محبت دلوں میں ہونی چاہیے، ان کا ادب ہونا چاہیے، اور ان کے ساتھ جب بندہ ان کی غیبت میں بھی ان کا تذکرہ ہو، ان کے پیچھے پیٹھ پیچھے بھی ان کی بات ہو، تو پھر وہی بات ہونی چاہیے کہ ان تک پہنچے تو انہیں بھی بھلی لگے، تاکہ بعد میں بھی دعاؤں کا سلسلہ ہی جاری رہے۔ ایسا نہیں کہ بسا اوقات بندہ سامنے تو بڑا با ادب ہو رہا ہوتا ہے، با ادب ہوتا ہے الگ ہے، اور با ادب ہو رہا ہوتا ہے یہ الگ ہے۔ تو وہ با ادب ہو رہا ہوتا ہے لیکن ادب دل میں نہیں ہوتا۔ ادب تو وہ کیفیت ہے جو بندے کے دل کو جھکانے والی ہے۔ جب دل میں ادب آ جاتا ہے تو اعضاء پھر اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ جب دل میں ہی ادب نہیں ہوتا تو ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بیچارے بے ادبی کی وجہ سے اچھے اچھے علم و فن کے ماہر، آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو بے ادبی کی ایک بے ادبی نے ان کا سارا علم و فضل جو ہے وہ خاک میں ملا۔ اور جہاں ادب تھا تو وہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود خواب میں آ کر ادب کرنے والوں پر شفقتیں فرمائی، خود علم دین سکھایا ہے۔ جو ادب سے محروم ہو جاتا ہے، یہ صوفیہ کا بڑا
زبردست مقولہ ہے. فرماتے ہیں جو ادب سے محروم ہوتا ہے پھر وہ بھلائی سے محروم کر دیا جاتا ہے. اللہ ہمیں باادب بنائے, اللہ ہمیں ادب کرنے والا بنائے. بڑوں کا بھی ادب کریں, بڑے بھائی کا بھی ادب کریں. بڑا بھائی ہے اس کا بھی ادب کریں, بڑی بہن ہے ان کا بھی احترام کریں. عموماً ادب کے معاملے میں جہاں آج کل دیکھا جائے تو اساتذہ کے حوالے سے ایک یوں بولیے کہ معاملہ جو ہے نا وہ ناگفتہ بے ہے, اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ کو چلیں میں ایک بات کہوں, کم از کم یوں اس پر تو آ جائیں کہ توہین مت کریں. ہوٹنگ ہے, ہوٹنگ کر رہے ہیں ٹیچرز کو, اس طرح کے لوگ بھی ہیں. مجھے بھی کچھ یاد آ رہا ہے, اس طرح کے ہوٹر جو ہے نا وہ ہوتے ہی تھے. بات کرتے ہیں, بات عجیب عجیب جو ہے وہ کر رہے ہیں ٹیچرز کے لیے, اور اللہ عافیت عطا فرمائے, نقلیں اتار رہے ہیں ان کی. یہ کام بھی نہ کریں. آپ کو علم سکھا رہا ہے, دنیاوی ایکڈیمک ایجوکیشن ہی دے رہا ہے, علم تو آپ کو دے رہا ہے نا. ایک اس کی توہین کرنے والا جو انداز ہے یہ اس کے ٹیچر ہونے کا اعتقادہ ہے کہ اس کی عزت کی جائے. تو ٹیچر کے لیے بھی اہم بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی اس درجے پر رکھے کہ اس کی کیا کی جائے, عزت کی جائے. لباس بندے کو زینت دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو جیسا بندہ لباس پہنے گا ویسا اس کے لیے کمنٹ ہوگا. صاف لباس پر یہ آئے گا کپڑے صاف پہنے ہوئے, خوشبو آ رہی ہے تو بندہ کیا بولے گا, خوشبو آ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو اساتذہ کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو اس ڈگر پر رکھیں, بالخصوص ایکڈیمک ایجوکیشن کی فیلڈ سے جو وابستہ ہیں, وہ بھی اپنے آپ کو اس لیول پر رکھیں کہ ان کی واقعی ہی عزت کی جائے. بعض اوقات انداز اس طرح کے بھی ہو جاتے ہیں جو عزت کو ختم کرنے والے ہوتے ہیں, یہ بھی نہیں ہونے چاہیے. یہ ایک طرف سے بات ہے. دوسری طرف سے بات ہے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی اپنے اساتذہ کی عزت کرنی چاہیے, اور ان کو ہوٹنگ وغیرہ جو معاملات ہوتے ہیں یہ نہیں کرنے چاہیے. اور تیسرا ایک اہم پوائنٹ اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بڑے بھائی کا, اپنی بڑی بہن کا, ان کا بھی ادب بھی کرنا چاہیے, احترام بھی کرنے چاہیے, بات بھی کرنی چاہیے ادب کے ساتھ ان کی بات رکھنی بھی چاہیے. لیکن یاد رکھیے پنجابی میں ایک مثال ہے کہ سکے سک لان واسطے نہیں ہوندے, ان سکے اس واسطے نہیں سک لا لو. ایک پودا ہے سفیدہ, اسے کہتے ہیں سفیدہ جی. سفیدے کی جو اوپر کی پرت ہوتی ہے نا تہ, وہ جب سوکھ جاتی ہے نا تو پھر وہ بالکل سوکھ کر وہ الگ ہو جاتی ہے, یوں سمجھ لیں الگ سی اس کی ایک شکل ہو جاتی ہے. جیسے ہماری سکن ہے تو سکن اگر کہیں سے ڈرائی ہو جائے تو وہ الگ سی صورتحال اختیار کر لیتی ہے نا. اس کو آپ یوں تھوڑا اکھیڑیں گے تو وہ ہٹ بھی جائے گی, اکھڑ بھی جائے گی, ٹھیک ہے. تو سفیدہ جو ہوتا ہے اس کے اوپر جو اس کی سکن جب خشک ہو جاتی ہے, میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں, تو اس کو جی چھال بھی ٹھیک ہے, لفظ درست ہے. تو وہ جب خشک ہو جاتی ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں, اس کو سک کہتے ہیں. تو پنجابی میں کہتے ہیں کہ سکے سک لان واسطے نہیں ہوندے, یعنی سگا رشتہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ بس یہ سگا ہے اس کو یہ ٹائٹل دے کے رکھنا بھئی یہ سگا ہے. بڑا ہونا یہ خالی بھئی میں بڑا ہوں یہ نہیں, کردار بتاتا ہے کہ بڑا صرف نام کا ہی نہیں ہے بلکہ ساتھ میں کیا ہے, کام کا بھی ہے. آپ دیکھیں نا درخت بڑا ہوتا ہے, بڑا درخت جو ہوتا ہے وہ خود دھوپ کھاتا ہے, نیچے بیٹھنے والے کو کیا کرتا ہے, سایہ دیتا ہے, ٹھنڈا سایہ دیتا ہے. خالی سایہ نہیں دیتا, واہ جی واہ, ٹھنڈا سایہ دیتا ہے. آپ کو دیکھیں جھاڑ کے کبھی آپ سائے میں آپ کھڑے ہوئے, جو جھاڑ ہوتا ہے خشک جھاڑ, کبھی اس کے سائے میں کھڑے ہوئے ہیں, نہیں کھڑے ہوئے, میں کھڑا ہوں. ہاں جی, صحرا ہے نا سب صحرا, ہاں جی, صحرا میں لوگوں نے کچھ فاصلے کے اوپر اس طرح کا نا کوئی ایک سایہ سا, ایک شیڈ سا بنایا ہوتا ہے. خشک وہ چیزیں ہوتی ہیں, نئی لکڑی اور اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں جنگلی, ایک چھپڑا ٹائپ بنایا ہوتا ہے اس میں, ٹھیک ہے. سایہ اس میں بھی ہوتا, لیکن جو درخت کا سایہ حافظ ہوتا ہے نا وہ ٹھنڈا سایہ ہوتا ہے. تو بڑے بھائی اور بڑی بہن کا جو انداز ہے وہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ان کی شفقت, ان کی عنایت, ان کی مہربانی جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ واقعی لگے کہ کیا ہے, ٹھنڈا سایہ ہے. اللہ یہ نصیب فرمائے. یہ باتیں اچھے اخلاق, اچھے کردار کی, دین اسلام کی تعلیمات کی جو ہے وہ عطا کردہ باتیں ہیں. ان کو اگر لیں گے تو انشاءاللہ فیض پائیں گے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمیں یہ سکھا رہا ہے. سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت سے بھی یہ ادب کا جو پہلو ہے, احترام کا جو پہلو ہے یہ مل رہا ہے. اور امیر سنت کا کلپ آج کل بڑا وائرل ہے, بڑے بھائی کی عزت کرنے والا. 3-4 ذریعے سے تو میرے پاس بھی
جو ہے نا وہ آ چکا ہے، تو آ ہی رہا ہے ماشاءاللہ، لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. تو آپ بھی سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ بڑے بھائی کی بھی کیا کرنی چاہیے، عزت کرنی چاہیے، اور بڑے بھائی کو بھی کیا کرنا چاہیے، شفقت کا معاملہ ہی کرنا چاہیے. یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو ادب صرف یہیں پر نہیں ہے کہ باپ کا ادب ہے، استاد کا ادب ہے، یہیں پر بس نہیں ہے، بلکہ آگے مزید بھی اسی ادب کو اگر لے لیں عدنان بھائی تو ایک اور جہت بھی ہے آپ کی زندگی میں. بالکل سلمان بھائی، واقعی ہمارا دین اسلام ہمیں ہر قابل احترام چیز کا ادب احترام سکھاتا ہے. یعنی کوئی بھی ایسی چیز جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے عزت والا بنایا ہے تو ہمیں اس کا احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ لا دین لمن لا ادب لہ، جس میں ادب نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے. اسلام ہمیں ادب احترام سکھاتا ہے، اور قابل احترام چیزوں میں سے جہاں قرآن مجید، مقدس کتابیں، ان کا ادب احترام ہے، وہیں اسلام دین ہمیں حروف کا وہ چیزیں جو علم حاصل کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے، قلم ہے، دوات ہے. اب تو دوات نہیں ہوتی ہے، پتہ نہیں کہیں یوں کہہ لیں کہ شاید کہیں ہوتی ہی ہوگی، وجود تو ہے جی، وجود تو ہے. اچھا، اسی طرح وہ چیزیں جو کاپی کہہ لیں، اپنا کاغذات کہہ لیں، پرچے جس کو کہا جاتا ہے، پیپرز، یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو علم کے حصول کا ذریعہ ہیں. جب آدمی مدرسے جاتا ہے تو ڈیسک ہے جس کے اوپر وہ اپنی کتابیں وغیرہ رکھتا ہے، یہ بھی علم کے حصول کا ذریعہ اور سبب ہے. کلاس روم ہے جہاں بیٹھ کر اس نے علم حاصل کرنا ہے. استاد ہے، ایسے ہی جو درس گاہ ہے وہ علم کے حصول کا ذریعہ اور سبب ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جن کا ادب احترام کرنا چاہیے. بالخصوص وہ جو علم کے حصول کا کلوز ذریعہ ہے، کاغذ ہے اور قلم ہے. حضرت مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا مبارک انداز کیسا تھا؟ حروف مفردہ، علیحدہ علیحدہ جو حروف لکھے جاتے ہیں ان کا بھی احترام. یعنی ایک تو ہے تحریر، اس کا تو ادب ہے ہی ہے، جو حروف مفردہ ہیں ان کا بھی احترام فرمایا کرتے تھے. اور جو سادے کاغذ ہوتے تھے نا، پیپرز، ان کی بھی تعظیم فرمایا کرتے تھے، ان کا بھی احترام کیا کرتے تھے، اور کرنا چاہیے ہم سب کو. ایک بار ایسا ہوا، حضرت مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جو ہے وہ تشریف لائے ایک جگہ باندہ میں، جامعہ تھا، مدرسہ تھا اس کے اندر. تو سواری سے اترے اور آپ ابھی چند قدم چلے تھے، آپ نے دیکھا زمین پر کچھ جو ہے نا کاغذ کے بوسیدہ ٹکڑے، ایسے کمزور پھٹے ہوئے ٹکڑے جو ہے وہ پڑے ہوئے تھے جن پر کچھ لکھا ہوا تھا. حضرت مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے انہیں اٹھایا احترام کے ساتھ، اور پھر لوگوں سے فرمایا کہ ان چیزوں کا بھی، ان کا بھی ادب کرنا چاہیے کہ یہ جو حروف ہیں، فرمایا یہ وہ ہیں کہ جو احادیث مبارکہ لکھنے میں، ترجمے میں، کتابوں کے لکھنے میں جو استعمال ہوتے ہیں، انہی سے تحریریں بنتی ہیں، انہی سے جو ہے وہ مضامین مرتب ہوتے ہیں. اس لیے ارشاد فرمایا ان کا بھی احترام کرنا چاہیے ہمیں. تو سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کے شہزادے حضرت مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیں بتا رہے ہیں. اور ہمارے ہاں الحمدللہ رب العالمین مسلمانوں میں ایک رجحان ہے، ایک ذہن ہے کہ یوں ادب احترام کرتے ہیں، لیکن ہمیں مزید فوکس کرنا چاہیے. کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی تحریر، کوئی اس طرح کا جو ہے وہ یوں کہہ لیں عربی میں یا اردو میں لکھا ہوا کچھ ہے تو اس کو پاؤں کے اوپر روند نہیں دینا چاہیے، پاؤں نہیں رکھنے چاہیے اس کے اوپر، بلکہ اسے اٹھا کر آپ کسی اچھی جگہ پہ محفوظ کر دیں. الحمدللہ رب العالمین شیخ طریقت امیر اہل سنت اللہ کریم سلامت رکھے انہوں نے مسلمانوں کو جو قابل احترام، جو قرآن مجید ہے، جو سپارے ہیں، جو مقدس جو ہے اوراق ہے، ان کے تحفظ کا، ان کی حفاظت کا ذہن دیا ہے. نہ صرف ذہن دیا ہے، اور یہ آپ دیکھیے یہ بزرگوں سے چلتا چلا آ رہا ہے. بہت سارے لوگ وہ ہیں جنہوں نے انہی مقدس کلمات کی تعظیم اور توقیر کر کے زمانے میں مقام و مرتبہ پایا ہے. اور الحمدللہ رب العالمین یوں ہی امیر اہل سنت ہمیں اس بات کا ذہن دیتے ہیں، اور پورے کا پورا ایک شعبہ بھی بنایا تحفظ اوراق مقدسہ کے عنوان سے. ہمیں چاہیے ہم ان اسلامی بھائیوں کا بھی ساتھ دیں، اور خود سے بھی اپنے آپ کو بھی یوں کہہ لیں کہ اس کام کے لیے تیار رکھیں. اس بندہ جو ہے کوشش میں ہو کہ کوئی بھی ایسی چیز کہ جو زمین پر پڑی ہو تو اس کی توہین ہوتی ہو، وہ کبھی بھی وہاں نہیں رہنی چاہیے. جس پر نظر پڑ جائے اسے اٹھا لینا چاہیے، اور گرانے سے بھی بچنا چاہیے. بعض لوگوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ مطلب بعض جو دکاندار اور تاجر حضرات ہیں انہیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جو اخبارات یا اس طرح کے جو کاغذات جن پر لکھا ہوا ہوتا ہے، اور بعض اوقات مقدس تحریریں بھی ہوتی ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ چیزیں لپیٹ کے دے دیں گے، یا اور اس طرح کی جو ہے وہ
انداز اختیار کرتے ہیں، یہ کسی مسلمان کے لیے ہرگز زیب نہیں دیتا۔ ہمارا دین ہے، قرآن ہے، احادیث مبارکہ ہے، ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین، ہمارے رب کا کلام ہے، ہمیں چاہیے ہم اس کی تعظیم کریں، اس کی توقیر کریں، جتنی عزت کریں گے اتنا مقام و مرتبہ پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر سن رہے ہیں، قرآن پاک کا بھی ذکر ہوا ہے، تو آئیے ابھی آپ کو ہم ایک ویڈیو پیکیج دکھائی دیتے ہیں جس کا عنوان ہے قرآن کا بیان۔ آئیے دیکھیے۔ مدنی چینل کے معزز ناظرین، آج کے اس پیکیج کے اندر ہم جس علاقے اور جس جگہ کے بارے میں تذکرہ کریں گے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسے ایک دریا کے ساحلی علاقے ہونے کی حیثیت سے بیان فرمایا ہے۔ یہاں ایک قوم آباد تھی جن کی ایک بد عملی تھی، جس کے تناظر میں اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کا تذکرہ فرمایا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 163 یعنی 163 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اور ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو دریا کے کنارے پر تھی، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھنے لگے، جب ہفتے کے دن تو مچھلیاں پانی پر تیرتی ہوئی ان کے سامنے آتی، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا اس دن مچھلیاں نہ ہوتی، اسی طرح ہم ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کی آزمائش کرتے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جس جگہ کا تذکرہ فرمایا اس کے لیے جو مرکب استعمال ہوا وہ حاضرۃ البحر ہے، یعنی سمندر کا یا دریا کا جو کنارہ تھا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ یہ جو دریا کا کنارہ تھا جس کا ذکر قرآن حکیم کی اس آیت میں کیا گیا، اس سے کون سے دریا کا کنارہ مراد ہے، اس کے بارے میں مفسرین کرام کی تقریباً 5 آراء ہیں، یعنی 5 طرح کے اقوال ہیں جو مفسرین نے بیان کیے یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نقل کیے کہ جو دریا کا کنارہ قرآن کریم میں فرمایا گیا اس سے مراد یہ دریا کے کنارے یا یہ والے علاقے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دریا کا کنارہ تھا یا یہ جو جگہ تھی یہ مصر اور مدینہ کے درمیان تھی۔ دوسرا قول جو ہے وہ حضرت امام زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے، آپ یہ فرماتے ہیں کہ وہ جو جگہ تھی وہ طبریہ شام تھی۔ تیسرا قول حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بستی تھی یہ مدین میں واقع تھی، یہ جو دریا کا کنارہ تھا یہ مدین میں تھا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ مدین اور طور کے درمیان ایک بستی تھی، اور آخری قول یہ ہے کہ وہ بستی ایلا کا علاقہ تھی۔ ایلا آج بھی دنیا کے نقشے پر ایلا کے نام سے ہی جارڈن کے اندر یعنی اردن کے اندر موجود ہے۔ یہاں پر جو میں ایک اہم بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جس ایلا کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا، اس ایلا کے بارے میں 2-3 طرح کی باتیں ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ یہ ایلا تھا جو کہ جارڈن میں ہے، اور جارڈن پر بھی جو گلف آف عقبہ ہے یعنی جسے خلیج عقبہ کہا جاتا ہے، یہ اس کے کنارے پر علاقہ تھا، اور آج کے زمانے میں یہ جارڈن یعنی اردن کے اندر ہے۔ اور دوسری ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ یہ جو ایلا تھا یہ تب تو ایلا کے نام سے تھا مگر آج یہ ایلات وغیرہ کے نام سے معروف ہے، اور یہ ایک اور ملک کے اندر موجود ہے، جارڈن کے اندر نہیں ہے۔ یہ جو خلیج عقبہ ہے جس کو گلف آف عقبہ بھی کہا جاتا ہے، یہ جزیرہ عرب کی مغربی طرف ہے، اور اس کی جو باؤنڈری ہے یعنی یہ جو عقبہ ہے یا یہ جو خلیج جو واقع ہے، اس کی سرحد کے اوپر سعودی عربیہ یعنی سعودی عرب اور اس کے علاوہ مصر اور جارڈن کی سرحدیں اس گلف آف عقبہ سے متصل ہیں۔ یعنی مختلف روایات میں جو زیادہ واضح اور راجح روایت علماء نے بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو بستی تھی یہ ایلا کے کنارے پر تھی، یعنی ایلا کے علاقے میں یہ بستی موجود تھی۔ یہاں کے لوگ بد عملی میں مبتلا تھے، اور ان کی بد عملی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عذاب دیا کہ ان کو بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جو ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کرتے تھے مگر ہلا کر لیتے تھے، کہ ہفتے کے دن جب مچھلیاں آتی تھی تو یہ اس دریا سے نالیاں اپنے حوضوں تک لے کر آتے، اور وہ مچھلیاں ان نالیوں کے ذریعے ان کے حوض میں آتی اور یہ اتوار کو شکار کر لیتے، اور خدا کے حکم کی اس انداز کے اندر
گویا کہ ہرزہ سرائی کرتے اور تسلیم نہیں کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا اس کا اس انداز میں ایک باطل ہیلے کے ذریعے انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے عذاب کے اندر اس پوری بستی کو یک لخت ایک ہی رات کے اندر بندروں کی صورت میں تبدیل کر دیا، اور بالآخر یہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مرحبا، ماشاءاللہ بڑا انفارمیٹیو پیکج جو ہے آپ نے دیکھا قرآن کریم کی، قرآن پاک میں جن جگہوں کا بیان ہے اس کے حوالے سے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ احمد رضا بھائی کو بھی رحمت کے عافیت کے سائے میں رکھے، علم نافع عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ کریم قرآن مجید پڑھنے کی، تفسیر قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں۔ جی ہاں، فیضان قرآن ڈیجیٹل پین سے اگر آپ جو ہے وہ اس کو دیکھ لیں گے تو یہ آپ اس کو سن بھی سکیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آگے چلتے ہیں، کالز دیتے ہیں، پھر میسیجز بھی شامل کرتے ہیں۔ جی مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی، پوچھنا یہ ہے کہ اکثر ہم بزرگان دین کے جب واقعات سنتے ہیں تو ان کی سیرت میں یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے اپنے والد محترم سے علم دین حاصل کیا اور گھر سے ہی انہیں تعلیم حاصل ہو جاتی ہے، اور پھر ماشاءاللہ وہ عالم بھی ہوتے، مفتی بھی ہوتے، اور آج کل باقاعدہ درسگاہیں ہیں، تو کیا اس دور میں درسگاہیں وغیرہ نہیں ہوتی تھی جہاں باقاعدہ چند سال کا عالم کورس کرایا جاتا ہو یا اس طرح کی ترکیب؟ کیونکہ اکثر کے حوالے سے یہی ہے کہ اپنے والد محترم سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، تو اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما۔ جی خالد، درسگاہوں کا قیام تو ایک قدیم سلسلہ ہے اہل اسلام کا، اور الحمدللہ یہ جو صفہ شریف تھا یہ درسگاہ ہی تھی جو نبی اکرم علیہ السلام نے قائم فرمائی تھی۔ ہاں، درسگاہوں میں پڑھانے والے مختلف رہے ہیں، تبدیل ہوتے رہے ہیں۔ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیم و تربیت میں اپنا حصہ شامل فرمایا ہے کہ انہیں سکھایا ہے۔ باقاعدہ مفتی حجت الاسلام حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے اساتذہ میں سے ہیں، صدر الشریعہ علیہ رحمہ کا تذکرہ ہوا، دیگر اکابرین اہل سنت کے بھی نام آتے ہیں جو آپ کے اساتذہ میں سے ہیں، اور اسی طرح جو مرکز منظر الاسلام تھا اس میں بھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تعلم کا سلسلہ کیا ہے، وہاں پر بھی تربیت حاصل کی اور وہاں پر بھی مختلف اساتذہ کے زیر نگرانی رہے ہیں، اور یوں سمجھیں کہ درس گاہوں کا بھی نظام تھا پہلے، لیکن اساتذہ کے سپرد کرنے سے پہلے والدین جو ہے نا یہ اپنے بچے کو فوکس کریں۔ یہ درس ہمیں اکابرین کی سیرت سے بھی ملتا ہے، اور جب والدین فوکس کرتے ہیں نا بچے کو تو پھر بچے کا ایک مائنڈ میپ تیار ہو جاتا ہے کہ میں نے کس طرف جانا ہے اور کیا حاصل کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے جو رسم بسم اللہ ہے، ابتدا کی یعنی نماز کے، روزوں کے چند بنیادی مسائل ہیں، تو یہ تو تقریباً اہل اللہ کی سیرتوں میں ملتا ہے کہ والدین کے فیضان نظر سے ان کی تربیت سے یہ سیکھ لیا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، ہمارے ہاں یہ چیز جو ہے نا یہ مفقود ہے، نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ماں باپ بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں، کیا نہیں سکھا رہے، یا کچھ بھی نہیں سکھا رہے۔ کچھ ایسے ہیں جو کچھ سکھا رہے ہیں، کچھ وہ ہیں جو کچھ بھی نہیں سکھا رہے۔ یہ غور کرنے والی بات ہے۔ تو گھر سے تعلیم دینا یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے۔ آج حال یہ ہے کہ ہمارا اپنا جو بڑے ہیں ان کا علمی لیول کیا ہے دینی اعتبار سے بھی، اس پر بھی جو ہے غور کرنے والی بات ہے۔ اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ بچوں کو بالکل جو ہے وہ گھر میں اگر آپ کو قرآن مجید صحیح طریقے سے پڑھنا آتا تو آپ بھی بچوں کو کچھ سبق دیں۔ اگر بچہ پڑھ رہا ہے، قاری صاحب کے پاس پڑھ رہا ہے، تو بھی آپ اس کو جو ہے وہ سن لیں اور خود بھی کوئی اچھی بات جو ہے وہ بتا دیں۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، میں نے جو ہے نا وہ اپنے بچے سے سبق سنا، سبق سن کر اس کو جو ہے نا وہ درستی بھی ایک اس کی چیز کی کرا دی، تلفظ کی۔ یہ ہونا چاہیے، آپ بھی سنیں بھی، اس کو درست بھی کریں۔ آپ امیر سنت کی ذات مبارک کو دیکھیں، ماشاءاللہ انہی سے انسپریشن لے رہے ہیں نا۔ امیر سنت جب اپنے نئے گھر میں آپ جو ہے گئے ہیں تو حسن رضا اس نے جو ہے وہ دعائیں پڑھائیں، گھر میں داخل ہونے کی جو دعا ہے وہ پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ، خیر و برکت کی دعا ہے، تو یہ یاد کروا رہے ہیں اس کو، تو پھر وہ آگے یاد کر رہے ہیں، سکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ والدین کا کام ہونا چاہیے کہ کچھ یہ چیزیں بھی علم دین کے حوالے سے بھی اپنی اولاد کو ایجوکیٹ کریں۔ یہ کب ایجوکیٹ کریں گے؟ جب خود ایجوکیٹ ہوں گے۔ خود ایجوکیٹ کیسے ہوں گے؟ دعوت اسلامی کا دینی ماحول وابستہ ہو جائیں انشاءاللہ، یہاں سے آپ کو سیکھنے کو ملے گا، علم دین سیکھنے کو ملے گا، آپ کو پتہ چل رہا ہے، آپ اپنی اولاد کو بھی سکھائیں۔ نماز کے
جو ہے وہ واجبات ہیں، فرائض ہیں، یہ وضو کے فرائض ہیں، سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، یہ اپنی اولاد کو آپ سیکھیں گے تو ان کو بھی سکھائیں گے انشاءاللہ، تو بچے اس کی برکتیں پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور گفتگو کرنے کا طریقہ بھی اپنی اولاد کو سکھانا چاہیے. بچہ آپ کو یہ ہونا چاہیے ہمارا بچہ یہ بولے گا، یہ نہیں بولے گا. یہ آپ ذہن بنائیں گے تو بات کریں گے. اور اگر یار ٹھیک ہے آپ ہی سیکھ جائے گا، ٹھڈے کھا کھا کے گول ہو جائے گا، یوں کریں گے تو پھر آپ کیوں ٹھڈے کیوں پڑھوانا چاہ رہے ہیں بیچارے کو؟ اور تھا نا پتھر کسی کو، اس نے کہا گول بڑا ہو گیا، ٹھڈے کھا کھا گول ہو گیا. یہ روڈ پر کوئی پتھر تھا، اس نے دیکھا، کسی نے دیکھا یہ بڑا گول ہو گیا، تو اس نے پتھر سے کہا کہ تم بڑے گول ہو گئے ہو. اس نے کہا کہ میں ٹھڈے کھا کھا کے گول ہو گیا ہوں لوگوں کے. ٹھڈے کھا کھا کے گول ہو جائے گا، یہ کرنے کی بجائے اس کو آپ سکھائیں، بتائیں اور آگے بڑھائیں. اور اچھی تعلیم و تربیت گھر سے بھی بچے کو دینا یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے، اور اس کے لیے خود سے سیکھنا یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے. دعوت اسلامی تعاون کر رہی ہے ماشاءاللہ، آپشنز بہت سارے دے رہی ہے، آپ اویل کریں، ان کی یوٹیلائز کریں، اور تربیت اولاد کتاب بھی پڑھ لیں تو انشاءاللہ والدین کے لیے اور بھی ایجوکیشن کا اللہ نے چاہا تو ایک اچھا جو ہے یہ نظام بن جائے گا انشاءاللہ عز و جل. درسگاہیں پہلے بھی تھیں، لیکن گھر میں جو بنیادی تعلیم دی جاتی ہے یہ بھی وہاں دی جاتی تھی پہلے. اور دی بھی جانی چاہیے سلمان بھائی. وہ عمر یعنی جب بچے نے ظاہر سی بات ہے اسکول یا مدرسے جانا، اس کی ایک عمر ہوتی ہے، یعنی 4 سال میں جائے گا، 5 سال میں، 3 سال میں جائے گا. لیکن اس سے پہلے جو آپ گھر میں سکھا سکتے ہیں، جو کردار والدین کا ہے، آپ دیکھیے وہ تو گھر کے اندر پہلے ہی شروع ہو جانی چاہیے. وہ مہد جو ہے نا، پنگوڑے سے ہی تربیت شروع ہو جاتی ہے. ابتداءً مائیں جو ہے وہ پہلے تلاوت قرآن کرتے ہوئے اپنے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی، جھولا ہلایا کرتی تھی. اس کا اثر ان کی تربیت پر آگے چل کے نظر آ رہا ہوتا تھا کہ ماں باپ نے اس کی تربیت اس انداز میں کی ہے. آپ سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی کو دیکھ لیجئے، 3 سال عمر مبارک ہے اور ناظرہ قرآن مجید مکمل کر لی. 3 سال یہ گھر کی تربیت ہے. مدرسے جانے تک تو، استاد صاحب کے پاس جانے تک تو آپ کہہ لیں کہ کتنے مسائل جو ہے وہ آپ سیکھ چکے ہیں، ناظرہ قرآن مجید ختم کر چکے ہیں. تو گھر میں بھی یہ نظام ہونا چاہیے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب والدین خود جو ہے وہ دینی تعلیم سے آشنا ہوں گے. جب انہیں خود معلوم ہوگا تو وہ اپنے بچے کو سکھائیں گے. اس لیے ضروری ہے یہ کہ اس کو مسجد مدرسے بھیجنے سے پہلے آپ جو ہے وہ بنیادی تعلیم گھر سے ہی دے دیجئے. مرحبا. جی کون؟ خلیل بھائی کی بارگاہ میں عرض کی کہ وہ لینٹیا کا علاج اور اس کا پرہیز وغیرہ بتا دیں. اللہ عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، آمین. جی اکبر علی اتاری عرض گزار ہوں پشاور سے. خلیل بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مجھے یہ منقبت سنا دیں، ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد. جزاک اللہ خیرہ. آمین. مرحبا. جی سلمان بھائی مجھے یہ کلام خلیل بھائی سے سنا دیں. تو شم میری سالت ہے، عالم تیرا پروانہ. چلیں جی ٹھیک ہے. جی خلیل بھائی سے ہے کہ سر سے بال جو ہے یہ جھڑ رہے ہیں اور اس کا کوئی علاج بتائیں. اللہ آپ کو عافیت عطا فرمائے. یہ واقعی ویسے خلیل بھائی بڑا سر سے جن کے بال جھڑ رہے ہوتے ہیں نا، وہ بڑے کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں. اس پر بھی کچھ روشنی فرمائیں کہ جس کے سر کے بال جھڑ رہے ہوں، وہ صرف دن رات یہی سوچ رہا ہے کہ میرے سر کے بال جھڑ رہے ہیں. جیسے کوئی لڑکا ہے، اب اس کے سر کے بال اگر جھڑنا شروع ہو گئے، یہ کوئی عیب تو نہیں ہے، مطلب اس کو عیب تو نہ بنایا جائے نا، سر کے بال جھڑ رہے ہیں اب یا جھڑتے جا رہے ہیں یا زیادہ جھڑ گئے. یہ بتائیں کہ اس میں کمپلیکس کا شکار ہونا چاہیے یا مسئلے کے حل کی طرف جو ہے وہ آنا چاہیے؟ احساس کمتری کا بھی شکار ہوتے ہیں بیچارے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سب سے پہلے یہ غور کر لیں کہ یہ بالوں کا جھڑنے کا سلسلہ یہ چلتا ہی رہتا ہے، تو ایک تو اس پہ نا پریشان نہ ہو، پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی غور کر لیں کہ ہمارے سر میں جو نا پورے بدن پہ داڑھی شریف اور بالوں میں، یوں کہہ لیں سر میں بھی جو بتایا جاتا ہے، جو لکھا ہے کتابوں میں، لاکھوں کے حساب سے بال ہوتا ہے، ہزاروں لاکھوں کے حساب سے بال ہوتے ہیں اپنے اپنے حساب سے. تو اب وہ اگر ان کے سامنے 150 بال اگر گر بھی گئے تو اس کو لے کے وہ بندہ احساس کمتری، اور وہ جیسے بعض لوگ ہیں کہ پچھلے دنوں کسی سے بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہے ہیں میں کمزور ہوتا جا رہا ہوں، ہر بندہ مجھے کہہ رہا ہے تم کمزور ہو رہے ہو، اور وہ ایسے ڈپریشن کا شکار کہ اس کو اگر ایسا ہے کہ کسی نے سزائے موت سنا دی ہو. اب اس کو دیکھ کے میں خود گویا کہ ایک پریشان سا ہو گیا. تو میں نے ان کو کہا آپ آئینہ دیکھنا چھوڑ دیں. صحیح.
اب ہر وقت دیکھتے رہے میں تو کمزور ہو گیا، میں تو کمزور ہو گیا، تو یعنی حل کی طرف آنا چاہیے. اور ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی حل ہوگا تو اس میں ٹائم لگے گا. صحیح. تو ہفتہ، 10 دن، مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے. تو اسی طرح سے اگر کوئی بال وغیرہ جھڑ رہے ہیں تو اس کو ڈپریشن لے کر تو اس سے بعض اوقات اور بھی امراض چپکنے کا اور امراض ساتھ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے اگر کچھ ایسی بات ہو بھی جائے تو اپنی غذا جو بھی اس کا حل ہے یعنی کہ اس طرف آیا جائے، نہ کہ یہ کہ بندہ پریشان ہوگا اب میرا کیا ہوگا، میرے تو پورے لچھے نکل رہے ہیں. جو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بالکل سر جن کے خالی ہو جاتا ہے تو اللہ کی رحمت سے ان کے بھی بال آ جاتے ہیں. واہ سبحان اللہ. وہ کیا طریقہ ہے جس سے بال آ جائیں، یہ خلیل بھائی انشاءاللہ آگے چل کے بتائیں گے. تو وہ طریقہ اپنائیں اور جن کے بال جھڑ رہے ہیں ان کے لیے بھی کچھ بتائیں خلیل بھائی. اللہ سب کو عافیت عطا فرمائے. امیر سنت نے ایک مقام پر بات لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں مقام شکر اس طریقے سے ہے، شکر ہے کہ بال جھڑ رہے ہیں، دانت نہیں جھڑ رہے. مقام شکر تو ہے. بہر اللہ عافیت عطا فرمائے. جس کو یہ ایشو ہوتا ہے وہ بیچارہ زیادہ اس کو فیل کرتا ہے، محسوس کرتا ہے، اور اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. کمپلیکس کا شکار ہو کر دن رات یہی مت سوچتے رہیں، کچھ اور بھی دھیان دیں، دائیں بائیں آگے پیچھے، انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا. خلیل بھائی جو بتا رہے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ خیر ہوگی انشاءاللہ. کال شامل کرتا ہے. میں فاتحہ تاریہ بہاولپور سے عرض کر رہی ہوں، مجھے ایک کلام سنا دیں. آقا آ جائیے. اللہ برکت دے آپ کو جی. سر میں درد کا کوئی وظیفہ بتا دیں. سر میں درد کا وظیفہ، سر میں درد کا وظیفہ یعنی سر کا درد ٹھیک ہونے کا وظیفہ بتا دیں. ٹھیک، اللہ برکت دے. مراد خالد بھائی نے متعین کر دیا ماشاءاللہ. مرحبا. آقا صدل مدینے یہ کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. زوار مدنی ہیں کراچی سے. مرحبا. یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا. سبحان اللہ. مرحبا. کیا پہلے کلام کی فرمائش ہے. ڈاکٹر فیصل صاحب ہیں جی، اور دونوں عالم کی سرکار آ جائیے کلام سنائیں. عبید بھائی ہیں منو شوق مدینہ جامع کا کلام سننا ہے ان کو، پیل سے ہیں. مرحبا. آگے چلتے ہیں جی. پیل ہے یا پیل ہے؟ پیل ہے غالباً، علاقے کا نام پیل ہے. چلیں جی آگے چلتے ہیں جی. خلیل بھائی کا پڑھا ہوا کلام سنائیں، یہ دور میرے اتار کا. ٹھیک ہے جی. خلیل بھائی سے کلام سنا دیں، کالیاں زلفاں والا. مرحبا. چیچا وطنی سے میسج ہے اور اپریسیشن ہے پروگرام کی. خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا، یہ کلام سننا ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ برکت دے. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں، یہ کلام سنائیں. آگے چلتے ہیں جی. عدنان بھائی کلام سنا دیں کوئی سا بھی. میسج ضرور پڑھیے گا. یہ آگے جی میسج بھی پڑھ لیا میں نے. اور عدنان بھائی یہ کلام سنائیں. اگر معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو میں بہت سارا کلام سنا چکے. ٹھیک ہے. مرحبا. اللہ برکت دے آپ صاحب. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خلیل بھائی کچھ جو ہے وہ مسل کمزور ہو گئے ہیں، اس کے لیے کچھ علاج بتائیں. اللہ آپ کو صحت سلامتی دے، عافیت دے. خلیل بھائی کچھ کلام بھی سنائیں اور پھر اس کے بعد علاج بھی بتائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ہے نبوت ہے، تو ہے نبوت ہے. اے سرشار مجھے کر دے ایک جان لبال سے. سرشار مجھے کر دے ایک جان
ساقی تاحشر رہے ساقی آباد یہ خانہ تاحشر رہے ساقی وہ کہتے نہ کہتے کچھ وہ کرتے نہ کرتے کچھ اے کاش وہ سن لیتے اے کاش وہ سن لیتے مجھ سے سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری تانگ مدینے جان دی ہوئی دل وچ حسرت ہور نہیں بس آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور بس آقا تیری مرضی
साडा कोई जोर नहीं, ताजदारे ज़माने के दो जहां, कब तेरे दर पे तेरा गुलाम आएगा, कब मैं देखूंगा गुंबद की हरियालियां, कब मदीने से मुझको पैगाम आएगा, बस आका तेरी मर्जी है, साडा ते कोई जोर नहीं, मेरा दिल कहेगा हौसला रख, आका दा बुलावेगा, मेरा दिल कहता हौसला रख, आका दा आवेगा, पर की करिए सबरी दा दिल विचों जांदा चोर नहीं, राज वो बुलाएंगे ये यकीन तो है, लेकिन जाने कौन से सन में, कौन से महीने में, पर की करिए सबरी दा दिल विचों जांदा चोर नहीं, बस आका तेरी मर्जी है, साडा ते कोई जोर नहीं। इलाज ले लेते हैं खलील भाई से। जी कुछ इलाज बताएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोड़ों के दर्द वगैरह के हवाले से गठिया का जो उन्होंने बताया, तो ये जोड़ों के दर्द ही आप इसको कह लें, तो इस हवाले से कुछ एहतियातें भी पूछी हैं। तो इसके लिए एक तो आप वाइट शुगर, चीनी से बचिए। इसके अलावा बड़े का गोश्त है, जैसे भैंस का, गाय का, इसके गोश्त से बचिए। और साथ में जो है वो बादी चीज़ों से, जैसे गोभी है, बैंगन है, आलू, अरवी और चने माश की दाल। इसके अलावा जो है वो कलेजी है, पाए हैं, इस तरह की चीज़ों से, ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ों से भी बचा जाए। इसी तरह से आप पाए से मना करें, लोग तो पायों की दावत कर रहे हैं यहाँ पे, तो आए हमारे यहाँ पाए खाएं। ये भी नाश्ते में भी पेश किए जा रहे हैं। और एक तादाद है जो पाए, तो यूँ बोलें कि नाश्ते में अदनान भाई एक हिस्सा है इसका। बल्कि अगर आप ये इस ओरिजिन में चले जाएं हमारे वाले में, ये जैसे कराची में भी पाए हैं, ऐसा नहीं है यहाँ नहीं है जी। पाए के मशहूर नाश्ते, मशहूर नाश्ते वाकई कराची में भी, हाँ जी बिल्कुल, और लाजवाब यानी है यहाँ पर भी। और हमारे अगर रीजन में आप चले जाएं, लाहौर है, गुजरांवाला है, गुजरात है, इस तरफ चले जाएं, तो यहाँ तो कुछ ज्यादा ही है। कब चलना? बल्कि बहुत ज्यादा है जी। कब चलना है? नहीं चले जाए। अच्छा चले जाए। अच्छा खुद कब चलना है? कब चलना है? मैं तो अभी आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो कब चलना है इसको हम सोच सकते हैं। बहरहाल अन करीब मेरा चलना तो अदनान भाई एक दफा फिर होने वाला है इंशाअल्लाह। वैसे पायों के लिए चलना जरूरी नहीं है। नहीं, पायों के लिए चलना नहीं है, प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए एक जदवल जो है ना बनने वाला है, अनकरीब इंशाअल्लाह। बंदे को चलाते हैं जी, पाए खुद चलाते हैं जानवर। पाए अब पता नहीं पाए चलाते हैं या बिठाते हैं, इसमें तो सुना है यूरिक एसिड भी ज्यादा ही होता है, तो ये चलते फिरते बंदे को बिठा पाए वो खुद इन्हीं पे चलता था जी। जिसके पाए खा रहे हैं ना, वो खुद भी इन पे इन्हीं पे चलता था। ये तो बात सही बात है जी खलील भाई। बहरहाल पाए खाए जाएं तो ये अगर छोटे के हैं जैसे बकरे वगैरह के, एक अच्छी चीज़ है, मगर ये है कि पहले आप अपना कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेक करवा लीजिए। अगर वो नॉर्मल है तो भले आप उसको खा लीजिए। सही। और फिर ये है कि वो बाजारी जो बनते हैं तो वो होते इस तरह के हैं कि उसमें तेज मिर्च मसालों की भरमार होती है, तो कोशिश करें घर के अंदर ही बना लिए जाए। बाकी रहा ये कि बकरे के पाए तो महीने में बंदा खाए,
واہ واہ واہ. مدینے میں بکرے کے پایوں کی ایک دعوت بھی ہوتی حاجی حنیف صاحب کے ہاں. اللہ اکبر سبحان اللہ. جی تو اس میں یہ کہ ہڈیاں اس کا یوں کے لیے ہڈیوں کا ایک طرح سے یہ جوس ہوتا ہے, بہت ہی زیادہ مفید ہے اگر چھوٹے پائے آپ بکرے وغیرہ کے استعمال کرتے ہیں. مگر یہ کہ کوئی بھی چیز اس میں جوس ہی پی سکتے ہیں آپ, ایسی بات ہے. اور کیا اس کا کھائیں گے تو بڑے پائے بوٹی اس کے اندر ہوتی, لیکن اس میں بھی ہوتی, چھوٹے پایوں کے اندر بھی کچھ نہ کچھ بوٹی ہوتی ہے الحمدللہ. جی جی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. پائے بہت اچھی چیزیں ہیں, مگر یہ کہ آپ اگر پہلے آپ دیکھ لیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. اگر یہ شخص ہے کہ وہ پہلے سے بیمار ہے, اب اس کے چکنائی پہلے ہی بھری ہوئی ہے, وہ پائے کھاتا رہے, اس کو پیتا رہے, تو ظاہر بات ہے کہ نقصان ہو سکتا ہے. اللہ بچائے. بالخصوص یہ ہے کہ جن کو جوڑوں کا درد ہے, ویٹ وغیرہ زیادہ ہوتا ہے, تو یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ چاول وغیرہ جن کو یعنی جوڑوں کا درد ہوتا ہے اور ساتھ میں ویٹ بھی ہو, تو پھر یہ کہ ان کو چاول سے بھی بچنا چاہیے, آلو سے بھی بچنا چاہیے. بہرحال یہ چیزیں بچنے کے حوالے سے اگر آپ جو کوئی دوا استعمال کرنا چاہیں تو اس کے لیے میں مختصر سا علاج عرض کر دیتا ہوں. باقی باقاعدہ کسی پراپر کسی اچھے جو بھی آپ طبیب کے پاس جائیں تو ان کو دکھا کے اس کے بعد ہی بہتر انداز پر علاج ہو سکے گا انشاءاللہ. اس میں 5 چیزیں آپ اپنے پاس لکھ لیں. اسگن کے نام سے ایک جڑی بوٹی آتی ہے, اسگن ناگوری بھی کہا جاتا ہے, تو یہ آپ نے 50 گرام لینی ہے. تمام چیزیں ہم وزن ہیں, یعنی 50 گرام سب. اسگن ناگوری, نمبر 2 دار چینی, نمبر 3 سنگاڑے, خشک سنگاڑے, اور نمبر 4 چوب چینی. تو یہ شوگر نہیں ہے, یہ ایک جڑی بوٹی ہے, چینی نہیں ہے, یعنی کہ ایک لکڑی ہے. یہ کہیں آپ سمجھیں, بعض اوقات ہوتا ہے کہ سننے میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے. چوب چینی, تو یہ لکڑی ہے کہ یہ بھی آپ نے 50 گرام لینی ہے. اور مصری اس کے اندر آپ 50 گرام شامل کر لیجئے. یہ 5 چیزیں جو ہے وہ اس کو پیس کے اس کو صبح شام ایک چمچ استعمال کیجئے, اور پرہیز بھی کیجئے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے افاقہ ہوگا. ہاضمہ اگر ٹھیک نہیں ہے تو اس کا بھی علاج کیجئے. قبض وغیرہ ہے تو اس کو بھی دیکھ لیجئے. تو یہ ساری چیزوں کو انشاءاللہ دیکھ لیں گے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اسی طرح سے سر میں درد کا روحانی علاج پوچھا تھا. میرے آقا شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے بیمار عابد کے اندر بھی یہ تحریر فرمایا ہے. وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو ہے وہ سر پہ دم کر لیا جائے. یوں کہ کوئی اور دم کر دے یا پھر خود کرنا چاہے تو جیسے ہاتھوں پہ پھونک مار کے بھی یوں پھیرا جا سکتا ہے. تو یہ بھی ہے. اور باقی ایک علاج یہ بھی ہے کہ عصر کی نماز کے بعد 65 مرتبہ 65 مرتبہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ پڑھ کر دم کر لیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی فائدہ حاصل ہوگا. باقی ایک کال تھی کمزوری کے حوالے سے, نقاہت ہے, کمزوری ہے, تو اس میں کمزوری کے اعتبار سے کھجوریں بہت اچھی چیز ہیں. اگر آپ چاہیں تو 2-3 کھجوریں, اگر شوگر وغیرہ کا پرابلم نہیں ہے تو 2-3 کھجوریں روزانہ صبح آپ کھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے کھجوروں کا ملک شیک بھی بنا سکتے ہیں. اس میں تھوڑے سے بادام شامل کر لیجئے, بہت ہی لذیذ اور یہ مفید ایک یوں کہہ لیں ناشتہ ہو جائے گا آپ کا. صبح اس کے ساتھ ایک سیب کھا لیجئے, جو کا دلیا ہے اس سے ناشتہ کر لیجئے. یعنی پراٹھے اگر کھاتے ہیں اس سے نکل آئیں, پراٹھے ہے, چائے ہے, اس طرح کی تلی ہوئی چیزیں ہیں, ان کو حلوہ پوری ہے, ان کو چھوڑ کے آپ اس طرح کی غذا پر آ جائیں. ہیلدی ناشتہ جی آپ کو فائدہ بھی کرے. بچوں کو بھی اس طرف تھوڑا لائیں, جیسے صبح دودھ دے دیں, تھوڑا سا کچھ سیب وغیرہ دے دیں تاکہ ان کو بھی قوت حاصل ہو اور جا کے وہ اچھے طریقے سے پڑھ سکیں, ان کا دل بھی لگے انشاءاللہ. اور باقی یہ کہ انجیر بہت اچھی چیز ہے. انجیر کے جتنے آپ یوں کہہ لیں فوائد بیان کیے جائیں کم ہیں, تو آپ انجیر بھی استعمال کریں. اسی طرح سے کدو شریف کو آپ بکرے کا گوشت لے لیں تھوڑا سا, اور پاؤ بھر آپ جتنی آپ کی گنجائش ہے, پاؤ آدھا کلو, تو اس میں لے کے کدو شریف اس میں شامل کر لیجئے اور شوربے والا بنا کے اس کو بھی آپ استعمال کریں. تو انشاءاللہ عز و جل بہت مفید رہے گا. کدو شریف تو ویسے بھی یعنی کہ سنت ہے اور اس کے بڑے فائدے ہیں, تو اللہ نے چاہا اس کا بھی فائدہ حاصل ہوگا. اور سر کے حوالے سے تھا کہ سر کے بال جھڑتے ہیں, تو اس کے لیے یہ بھی کچھ وجوہات بھی ہوتی ہیں. خون کی کمی اس کی بہت بڑی ایک وجہ ہوتی ہے. اچھا, مختلف تیل لوگ لگا رہے ہوتے ہیں, تو یہ تیل لگایا وہ لگایا, تو لیکن اس پہ توجہ نہیں ہوتی کہ میری خون میں کمی ہے. تو اگر خون کی کمی ہے, آپ نے دیکھیے گا کہ جو اس کا علاج کرتے ہیں تو وہ بعض اوقات خون کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ چیزیں شامل کرتے ہیں کہ جیسے خون بڑھے. تو آپ دیکھ لیجیے خون کی کمی ہے, تو خون کی کمی کے حوالے سے آپ جیسے انجیر استعمال کر سکتے ہیں, چقندر ہے, پالک ہے, اسی طرح سے دیگر جو ہے فروٹ وغیرہ ہے تو وہ استعمال کر لیجیے. اور بالوں میں اگر کھارا, جیسے آپ دھوتے ہیں تو اگر کھارا پانی ہے تو اس سے بھی بچیے.
تو یہ بھی ایک سبب بنتا ہے. اسی طرح سے غیر معیاری شیمپو بھی اس بالوں کو جھڑنے کا جو ہے وہ سبب بنتے ہیں، تو اس پر بھی غور کر لیجیے. صفائی ستھرائی بھی سر میں رکھنی چاہیے، تو روزانہ نہائیے بھی. تو اسی طرح سے بال اگر جھڑ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ ایک آئل بنا کر گھر میں رکھ لیجیے. اگر جیسے کہ 50 گرام کوکونٹ آئل اور 50 گرام تل کا آئل، ان کو مکس کر لیں اور اس میں 25 گرام کسٹر آئل، ارنڈی کا تیل کہلاتا ہے یہ کسٹر آئل، تو یہ 25 گرام اس میں شامل کر لیں. تو یہ 3 تیل جو ہے مکس کر کے رکھ لیجیے، تو انشاءاللہ بالوں کے لیے بہت زیادہ یہ مفید رہیں گے. بہتر یہ ہے کہ اگر آپ خود نکلوا لیں اور اگر آپ کو وسعت ہے، جیب اجازت دیتی ہے، تو اس کے اندر 50 گرام جو ہے وہ بادام کا تیل بھی شامل کر لیجیے، تو بہت اچھا ہے. انشاءاللہ یہ ایک آئل بن جائے گا، تو اس کو آپ بالوں میں لگائیے، انشاءاللہ بال بھی آئیں گے. اور جن کے بال جھڑ جاتے ہیں، جیسے سلمان بھائی نے فرمایا تھا کہ بعضوں کے بال بہت زیادہ جھڑ جاتے ہیں، تو وہ انڈے کا تیل استعمال کر سکتے ہیں. انڈے کا تیل بنایا آپ کو مل جائے گا، تو اس کو جو ہے آپ سر میں مساج کریں، تو انشاءاللہ عز و جل آہستہ آہستہ بال آ جاتے ہیں. یعنی وقت لگے گا، یہ بات کلیئر ہوگی، لگے گا لیکن بال آ جائیں گے انشاءاللہ. انڈے کا تیل بہت زیادہ مفید ہے جی، انڈے کا تیل اس حوالے سے بہت زیادہ مفید ہے. اور اگر کوئی آپ ایسی جگہ پہ کہ وہاں نہیں ملتے، تو میں اس کا طریقہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ انڈے لے لیں. جیسے آپ نے 2 درجن انڈے لے لیے، یا اعلیٰ حضرت کی نسبت سے 25 عدد آپ انڈے لے لیں، اور پھر ان کو ابال لیں. ابالنے کے بعد اس کی زردی الگ کر لیں اور سفیدی جو ہے وہ الگ کر دیں. سفیدی آپ گھر میں استعمال کر لیں، بچوں کو کھلا دیں، جو بھی آپ نے کرنا ہے. اور پھر وہ جو زردیاں ہیں، اس کو آپ کسی برتن میں رکھیں اور اس کو یوں ترچھا رکھیں. برتن کو جیسے سیدھا نہیں رکھیں، تھوڑا سا ترچھا کر کے رکھ لیں، تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے اس طرح سے. تو اب یوں جب آپ اس کو رکھیں گے تو زردیاں یہاں اوپر کی سائڈ میں رکھ دیں. اب یہاں سے جب آپ اس کو ہیٹ لگے گی تو یہ زردی پگھل کے نیچے یہاں پر سائڈ میں جمع ہوتے رہے گا اس کا آئل. تو یہ اوپر سے جلتا رہے گا، جیسے یہاں اس کی ہیٹ لگے گی تو تھوڑا سا اس میں سے آئل نکلے گا اور سائڈ میں نیچے جمع ہوتا رہے گا. تو یوں جب زردیاں ساری جل جائیں گی تو سائڈ میں آئل بہت سارا جمع ہو جائے گا. بہت سارا اس میں ایک اور مجھے آسان ایک طریقہ لگ رہا ہے، اگر آپ اس پر گائیڈ کر دیں. جیسے مثال کے طور پر انڈے کی جو 3 جو زردیاں ہیں وہ الگ کر کے بندہ اس کو جو ہے وہ توے پر رکھ دے، اس کو جیسے اس کو ہیٹ دیتا رہے، اور توے کو تھوڑا سا آپ جو ہے نا وہ کر لیں، تو اس سے بھی جو ہے نا وہ آ جائے گا معاملہ. جی بہت اچھا انداز ہے، آسان انداز بتایا آپ نے ماشاءاللہ. تو یہ بھی ہے کہ اس طرح سے کر لیا جائے، تھوڑا سا ٹیڑھا کر لیں توے کو، تو سائڈ میں جو ہے وہ تیل آ جائے گا اس کا. یہ بھی ایک کلیئرٹی ہوگی ایک. اور اس میں اسمیل بھی ہوتی ہے خلیل بھائی؟ اسمیل ہوتی ہے، تو اس میں احتیاط کرنی ہے کہ جیسے مسجد وغیرہ میں جب جانا ہو، مسجد کی حاضری ہو، تو آپ کے سر میں یہ نہ ہو کہ بہت ہی ناگوار بو ہوتی ہے اور آپ اس کو لگا کے جیسے محفل میں دوست احباب کے پاس جانا تو بھی آپ نہیں جا سکیں گے. تو اس لیے اسی اوقات میں لگائیں کہ جب آپ گھر میں ہوں، اور پھر اس کو جانے سے پہلے دھو لیں. 4-6 گھنٹے لگا رہے. رات کو سوتے وقت لگا لیں. جی ماشاءاللہ. سوتے وقت لگا سکتے ہیں رات کو، کوئی حرج نہیں. کوئی حرج نہیں. ٹھیک، اللہ عافیت عطا فرمائے. ظاہر سی بات ہے، جس کو بال سر پہ چاہیے تو اس کو اس پروسیس میں سے تو پھر گزرنا ہی پڑے گا. آرگینک طریقہ ہے اور بڑا آسان سا ہے، کوئی مشکل اتنا نہیں ہے جو خلیل بھائی نے بتایا. لیکن میں سمجھتا ہوں خلیل بھائی اس کا پریکٹیکل ایک ہو جائے نا، ہم اس کا یعنی اس کو ریکارڈ کر لیں انڈے کا تیل کیسے بنتا ہے جو ہے نا وہ مشکل کام اتنا نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ کر کے بتا دیں گے تو کوئی بھی یعنی پرسن کوئی بھی گھر میں آپ اس کو کر سکتے ہیں. الحمدللہ ہماری یہ مدنی چینل کی خصوصیت ہے کہ یہاں پر جو ہے اس طرح کی نسخہ جات اور چیزیں بتائی جاتی ہیں. عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک تعداد ہے جو ان چیزوں کو چھپاتی ہے کہ یار یہ بتا دیں گے تو یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا. تو ہمارے ظاہر بات ہے کہ جو بھی ہے خیر خواہی کے معاملات ہیں، تو اس میں الحمدللہ اللہ میرے آقا شیخ طریقت امیر سنت دامت برکاتہم علیہ کو سلامت رکھے. آپ نے لکھ کر ہمیں بہت کچھ عطا فرمایا. تو یہ کہ انڈے کا تیل ایک عام طور سے لوگ ڈھونڈتے ہیں تو ملتا نہیں ہے، اور مارکیٹ میں یہ ہے کہ خالص جو آئل ملتا ہے وہ کمپنیاں یوں کہہ لیں کم ہے. تو یوں یہ بھی ایک بتانے کا مقصد تھا کہ اگر کوئی اس کو استعمال کرنا بھی چاہے تو اس کو جو ہے وہ آسانی سے اس کو دستیاب خود کفیل ہو جانا. جی آپ خود ہی بنا لیں، خود ہی اس کو لے لیں، لیکن طریقہ اس کا مچھلی پکڑنا سکھا دیں. جی مچھلی پکڑنا سکھا رہے ہیں الحمدللہ. چلیں بھارت، یہ بھی ایک اچھی بات ہوگی. خلیل بھائی تو ماشاءاللہ کیا بات ہے ان کی. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ناظرین کو جو ہے نا وہ بتائی جا سکتی ہیں، اور بتائی دیں. کشمیر میں مدنی قافلے میں حاضری ہوئی تھی جی تو سلمان بھائی، یعنی کہ یہ بھی مدنی چینل کی ایک وہ ہے کہ ماشاءاللہ یہاں پر جو چیزیں جیسے بتائی جاتی ہیں، روحانی علاج ہیں، اس طرح کوئی طبی علاج ہے، تو وہاں ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں وہاں کے ڈویژن کے نگران ہیں. تو
انہوں نے بتایا کہ تقریباً وہ اپنے بچوں کی امی پر 7 لاکھ روپے لگا چکے تھے اللہ اکبر، اور تقریباً 4 سال میں، اور یعنی کہ کوئی خاطر خواہ فائدہ ان کو سامنے نہیں آیا. تو اپنے یہاں مدنی چینل پہ ایک نسخہ بتایا جاتا ہے پٹھوں کی کمزوری کا، اعصابی کمزوری کا، جس کے اندر کیا ہے خشک سنگاڑے تھے اور پھول مکھانے اور نمبر 3 مصری اور نمبر 4 گوند، صرف 4 چیزیں. انہوں نے بتایا کہ ہم نے یہ جو ہے نا وہ اس کو استعمال کیا تو اللہ کی رحمت سے وہ 1 مہینے کے اندر اب اٹھ کے بیٹھ گئی ہیں اور اب گھر کا کام کاج کرنے لگی ہیں ماشاءاللہ، جو کہ تقریباً 4 سال سے یوں کہہ لیں کہ بستر پر تھیں. تو اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، رحمت کی نظر فرمائے، آمین. مزید ہمارے مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے تو آمین. پھول مکھانے تو خلیل بھائی ویسے بھی کوئی بھی XYZ بھی کھا سکتا ہے نا، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. نہیں، وہ تو گھروں میں بھی لوگ اس کو حلوہ بھی بناتے ہیں، اس کے علاوہ بھی دیگر کئی چیزوں میں استعمال کرتے ہیں تو کھا سکتے ہیں، مگر اس کو تھوڑا سا بھوننا ہوتا ہے پہلے. اچھا، جیسے پھول مکھانے لیے اس کو تھوڑا سا توے پہ ڈال کے اس کو بھون لیا جائے اور اس میں تھوڑا سا آئل ڈال کے، دیسی گھی ڈال لیں بولے، تو اس کے بعد اس کو پیس لیں. پیسے بغیر بھی تو کھا سکتے ہیں نا؟ پیسے بغیر بھی کھا سکتے ہیں. یہ چاروں چیزیں جو بتائی ہیں صبح شام 1 چمچ اگر دودھ کے ساتھ استعمال کیا جائے جو کیلشیم کے لیے ہے، تو مجھے اندازہ ہوا کہ ان کو کیلشیم کی کمی ہوگی ٹھیک ٹھاک، تو جب یہ 1 مہینہ استعمال کی تو ماشاءاللہ ان کے وہ کمی پوری ہوئی ہوگی تو اللہ سے فائدہ ہوگا. اللہ فیض سلامتی عطا فرمائے. نام بھی میں نے حج کے دوران ایک عاشق رسول کو دیکھا، ان کے پاس ایک شاپر تھا. اچھا، یعنی وہ جب کہیں نکلتے تھے تو وہ شاپر ساتھ لے کے نکلتے تھے. خالی شاپر؟ نہیں، خالی شاپر نہیں لے کے نکلتے تھے. اس میں کیا تھا کہ میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو. اچھا، اس کے اندر جناب علی بادام بھی تھے، اس میں پستے تھے، اس میں کشمش تھی، اس میں پھول مکھانے بھی تھے. اچھا، واہ. اور اس کے اندر جو ہے مکئی بھی تھی، اور ہاں بھنے ہوئے چنے بھی تھے اس میں، اور ہاں کاجو بھی تھے اس میں، اور کچھ رہ تو نہیں گیا. انجیر ہوگی؟ نہیں، انجیر نہیں تھا. بڑا سا شاپر تھا؟ جی بڑا سا شاپر تھا. نہیں، بڑا سا شاپر نہیں، مطلب وہ اپنے لیے ساتھ لے کر اس کو چلتے تھے. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. تو وہ ماشاءاللہ پھر وہ ان کا دینے کا بانٹنے کا ایک مزاج بھی تھا، یہ نہیں کہ مطلب سارا خود ہی کھا جائے. پھول مکھانے کی وضاحت جیسے آپ نے جو فرمایا نا، پھول مکھانے یہ ایک پنساریوں کی دکان سے ملتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے مکھانے وہ ویسے ہی جو مٹھائیوں کی دکان پہ ملتے ہیں، وہ میٹھے میٹھے ہوتے ہیں چینی کی طرح. تو اس سے مراد وہ نہیں ہے، یہ پھول مکھانے آپ کو حکیم کی دکان سے، پنساری کی دکان سے ملیں گے. ٹھیک ہے. یہ طائف کے سفر میں میں نے وہ چھوٹا سا شاپر تھا، بر لاجواب تھا ماشاءاللہ. طائف کے سفر میں مجھے یاد آ گیا. سبحان اللہ. اللہ کریم آپ کو بھی جو ہے وہ سفر فرمائے. تو حج کے لیے آپ جا رہے ہیں تو یہ بھی کھلانے پلانے کے لیے بندہ کچھ چیزیں لے جائے. ایک عاشق رسول وہ ماشاءاللہ مدینہ شریف میں دسترخوان جو لگا ہوا تھا تو اس پہ انہوں نے وہ نکالا اور وہ کپ انہوں نے بھرنے اس میں شروع کیے. تو اس میں بھی چنے بھی تھے، تو بادام بھی تھے، تو کشمش بھی تھی، یعنی یوں ایک پورا وہ بڑا سارا شاپر لے کر آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے وہ وہاں پر ماشاءاللہ تقسیم بھی کیا عاشقان رسول میں. تو یہ بھی ایک تیاری ہونی چاہیے اور انداز ہونا چاہیے. اللہ نصیب فرمائے. سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کی مبارکزاد پر آتے ہیں. آپ جو ہے وہ لوگوں کی غم خواری بھی کرتے تھے اور انداز بھی ایسا رکھتے تھے کہ دل نہ دکھے لوگوں کا. عاشقان رسول کا دل نہیں دکھنا چاہیے. مجھے میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی آیت ہے نا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اس کی آپ مصداق تھے اس آیت کے. عاشقان رسول کے ساتھ جو آپ کا انداز تھا، خلیل بھائی کچھ اس کو بیان فرمائیں. سبحان اللہ. میں عرض کروں کہ خلیل بھائی، خالد بھائی ٹھیک، اللہ کریم برکت عطا فرمائے. اور سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ خدا خوفی کے پیکر تھے، خیر الناس من ینفع الناس پر عمل کرنے والے تھے. اور پھر ساتھ اہل اللہ کا جو بڑا زبردست وصف ہے نا کہ ہماری ذات سے کسی کا دل نہ دکھے، دل نہ ٹوٹ جائے، تو اس کے لیے بڑی توجہ رکھا کرتے تھے. بلکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے سلمان بھائی کہ بندہ کسی مرتبے پر ہو یا کہیں پروٹوکول کے ساتھ جا رہا ہو نا، تو اس کو تو پروٹوکول مل رہا ہوتا ہے، لیکن جو پروٹوکول دینے والے ہوتے ہیں وہ کبھی کبھار حاضرین کی یا اب آج کے زمانے میں کہہ لیجیے جو فینز ہیں ان کی دل شکنی کا سبب وہ پروٹوکول آفیسرز بن رہے ہوتے ہیں، یا پروٹوکول جو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ بن رہے ہوتے ہیں. سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک کیونکہ ہمہ جہت شخصیت تھی، آپ تعویذات دیا کرتے تھے تو وہ اثر والے ہوتے تھے. لوگوں کی تمنا ہوتی تھی کہ آپ کا کوئی تعویذ عطا ہو جائے تو ہماری
مسائل حل ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دم فرمایا کرتے تھے، لوگوں کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. تو یوں گویا حاجت روائی کے بھی ایک منصب سے اللہ رب العالمین نے آپ کو نوازا تھا، اور لوگوں کی آپ کی طرف توجہ ہوتی تھی کہ بس کچھ وقت مل جائے، آپ کا ایک پریشانی ہے وہ عرض کر دی جائے. تو تانتا بندہ ہی رہتا تھا. اور جب خاص کر مختلف شہروں کا سفر کرتے، کہیں کسی جلسے میں حاضر ہوتے، تو جلسے کی اپنی مصروفیت، اور اس کے بعد پھر بھی لوگوں کے ملنے جلنے کا ایک بڑا رجحان تھا. جہاں قیام فرماتے وہاں لوگوں کو پتہ ہوتا کہ فلاں کے یہاں رکیں گے تو پھر وہاں بھی بہت رش لگ جایا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ یوں ہوا کہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جلسے سے فارغ ہونے کے بعد جب آرام کے لیے پہنچے، جلسے میں رات کافی تاخیر ہو گئی اور فجر سے پہلے تھوڑا ہی وقت ملا کہ آرام کیا جاتا. تو بہت قلیل سا وقت تھا، اس میں آرام کیا. اور جب فجر کے لیے اٹھے اور اپنے وظائف وغیرہ کے بعد سونے کی تیاری کی کہ اب آرام کیا جائے، تو ملاقاتی جو افراد تھے وہ جوک در جوک آئے ہی رہے تھے. ایک ہجوم کی کیفیت تھی. تو جو آرام کرنا تھا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، لیکن جو دیگر افراد تھے جو یہ چاہ رہے تھے کہ حضور آرام کر بھی لیں، تو انہوں نے ایک صدا لگائی کہ حضرت آرام کریں گے، ذرا آپ لوگ تشریف لے جائیں. تو مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فوراً بے چینی سی محسوس ہوئی کہ میرے آرام پر لوگ جو بیچارے اپنی حاجتیں لے کر آئے ہیں انہیں نکالا جا رہا ہے یا انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ چلے جائیں. تو خود ارشاد فرمایا آواز لگانے والوں کو کہ ان سے پوچھ لیں کہیں کسی کی کوئی حاجت تو نہیں ہے. اگر کسی کو کوئی ضرورت ہے تو پہلے اس کی ضرورت پوری کر دی جاتی ہے اور پھر بعد میں آرام کر لیں گے. گویا ایک آس لگا کر جب بندہ آیا ہے، کوئی دل میں امید رکھ کر آیا تو اس کی دل شکنی نہ ہو، اس کا دل ٹوٹے نہیں کہ حضرت کو تو آرام کی اتنی پڑی تھی. اچھا ہوتا کبھی کبھار ایسا ہے کہ جو بندہ ہوتا ہے سلمان بھائی وہ تھک چکا ہوتا ہے، تھک کر چور ہوتا ہے. رات کو مثال کے طور پہ ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے 5 بجے شام سے کلینک پہ اپنی، اور محترم آئیں گے علاج کروانے کے لیے، اس کے اٹھنے کے جو مثال کے طور پہ 5 سے 8 بجے کی اس کی ٹائمنگ ہے، تو یہ جناب والا 10 بجے آئیں گے. وہ اپنے آخری مریض نمٹا رہا ہوگا کہ یار کوئی خالی نہ جائے. اب بندہ آیا ہے لائن میں بیٹھا ہے تو اس کو ختم کر، وہ کہے گا یار 5 منٹ کی تو بات ہے. اچھا وہ نو وارد جو بندہ ہے ابھی آیا ہے اس کے لیے واقعی 5 منٹ کی بات ہوتی ہے، لیکن جو بیچارہ اتنی دیر سے پیشنٹس کو ڈیل کر رہا ہے وہ اپنی کوفت میں مبتلا ہو رہا ہوتا ہے. ایسا ہی اس حوالے سے بھی معاملہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار 2 منٹ مل لیتے تو کیا ہو جاتا. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان 2 منٹ والوں کا بھی گویا خیال کیا کرتے تھے کہ میرے آرام پر ان کی حاجت کو ترجیح دے دی جائے. ایسا نہ ہو کہ میں اپنے آرام میں لگ جاؤں اور بعد میں مجھ سے پوچھا جائے کہ ایک بندہ تمہارے پاس اپنی حاجت لے کر آیا تھا، تم نے اس کی حاجت پوری نہیں کی. اور کئی جگہ تو اس طرح کے جملے آپ کے موجود ہیں کہ فرمایا کرتے تھے میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا، بندہ تمہارے پاس حاجت لے کر آیا، تم نے اس کی حاجت روائی نہیں کی. تو پھر لوگوں سے فرمایا کرتے کہ پہلے پوچھ لو کوئی حاجت مند تو نہیں ہے، کوئی حاجت مند ہوگا تو اس کی حاجت پہلے پوری کر دیں گے، پھر ہم آرام بھی کر لیں گے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اللہ سرکار مفتی اعظم ہند کا صدقہ میں نصیب فرمائے اور لوگوں کی دل آزاری سے ہمیں اللہ بچائے. اور یہ بھی اللہ کرے ہم اس موڑ پر بھی آ جائیں کہ بعض اوقات ہم اپنی اعتبار سے ہی سوچ رہے ہوتے ہیں. صرف اپنے اعتبار سے ہی نہیں سوچنا چاہیے، سامنے والے کے معاملات اور اس کے احوال کے بارے میں بھی غور کرنا چاہیے. حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ آسمان رشد و ہدایت کا یہ ایک زبردست ستارہ، اور سبحان اللہ آپ کی ذات کے بارے میں اور کیا کیا ہم جو ہے وہ کہیں. ظاہر سی بات ہے وقت بھی جو ہے وہ کم ہی ہے. 14 محرم الحرام یہ آپ کا یوم عرس ہے، اور آپ کا مزار شریف بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے پہلو میں ہے. اللہ پاک کروڑ رحمتوں کی برسات فرمائے سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر، اور اللہ ان کی زندگی کے ان روشن پہلوؤں سے جو بیان کیے گئے ہیں اللہ ہم سب کو ہدایت لینے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ساتھ اسلام پڑھتے ہیں. تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام، تم
پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام رب کے پیارے راج دلارے ہم ہیں تمہارے تم ہو ہمارے رب کے پیارے راج دلارے رب کے پیارے راج دلارے ہم ہیں تمہارے تم ہو ہمارے ہم ہیں تمہارے تم ہو ہمارے اے دامان رحمت والے اے دامان رحمت والے اے دامان رحمت والے تم پر لاکھوں سلام تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام خواب میں جلوہ اپنا دکھاؤ نوری کو تم نوری بناؤ خواب میں جلوہ اپنا دکھاؤ خواب میں جلوہ اپنا دکھاؤ نوری کو تم نوری بناؤ اے چمکیلی رنگت والے چمکیلی رنگت والے تم پر لاکھوں سلام تم پر لاکھوں سلام تم پر لاکھوں سلام نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے